یکجا ہوئے ہیں پانچ حرف، اس طرح ذات محمد میں سمائے پنجتن، پہلے اپنے نور سے آواز بلند آواز بلند نعرہ صلوات۔ نرغے میں اشقیاء کے محمد کی آل ہے، نرغے میں اشقیاء کے محمد کی آل ہے، پیاسے ہیں 3 دن سے، برا سب کا حال ہے، جھولے میں ایک طرف علی اصغر نڈھال ہے، زہرا کے لال کو یہی فکر و ملال ہے، اصغر ہمارا ماہیے بے آب ہو گیا، اصغر ہمارا ماہیے بے آب ہو گیا، پانی ہمارے واسطے نایاب ہو گیا، نرغے میں اشقیاء کے سلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، سب مل کر بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ لیجیے۔ ساقی کب آئے گا
ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے ان شہدائے حسینی کے لیے جو آج اور کل حادثات میں ہیں کراچی اور پنڈی میں، ان سب کے لیے پڑھ دیجیے. جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کے لیے اپنے ارواح مومنین مومنات کو بھی اس میں شامل کریں. پہنچا جو رن میں شبر زیجا کا پسر، پہنچا جو رن میں شبر زیجا کا پسر، تمام کر کے بغا کی بکر و فر عرضہ کو دی و زکے جھکے نامیوں کے سر، ماں سن کے بولی شکر خداوند کہ بولی شکر خداوند بیرب، ان بے میں بات رہ گئی وہ کام ہو گیا، بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا، بن باپ کے پسر کا بڑا نام ہو گیا. باتیں یہ ہو رہی تھی غرم میں کہ ایک بار قاسم پہ مل کے ٹوٹ پڑی فوج نام، سمٹے ادھر ادھر سے ہزاروں زبون شیعہ، چاروں طرف سے پڑھنے لگے تشنہ لب پہ، چاروں طرف سے پڑھنے لگے تشنہ لب پہ. وہ ہر بیلیے تھے قرب میں جو بدشعور تھے، پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے، پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے، پتھر وہ مارتے تھے جو مجمع سے دور تھے، اور گرتے ہی خاک پر جو ہوا غش و میل، فوج عدو میں فتح کے باجوں کا غل، ماں نے صدا سنی تو یہ دل تانگ کر کہا، میری کمائی نیک لگی شکر کبریا، میری کمائی نیک لگی شکر کبریا. بچے پہ میرے میں لگی ذوالجلال کی، بچے پہ میرے منہ لگی ذوالجلال کی، لو بیبیوں برات چڑھی میرے لال کی، لو بیبیوں برات چڑھی میرے لال کی، لو بیبیوں برات چڑھی میرے لال. پہنچے جو لاش ابن غسر پر بحال جان، دیکھا کہ سر کو کاٹنے والے ہیں بشیا، غصے سے کانپنے لگے عباس نامدار، للکار
شاہ بدل گیا بل چل چل میں وہ یتیم کا لاشا کچل گیا ہل چل میں اس یتیم کا لاشا کچل گیا روتے ہوئے قریب جو آئے شہ خدا دیکھے تمام وضو مریدہ جدا جدا ہاتھوں سے دل پکڑ کے کہا واہ محمد امت کا یہ سلوک تو دیکھو پائے خدا امت کا یہ سلوک تو دیکھو پائے خدا ابن حسن کی جان پہ صدمے گزر گئے لونا نہ جان قاسم ناشاد مر گئے لونا نہ جان قاسم ناشاد مر گئے پہنچا جرم میں شبرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم صدق الله العلي العظيم صلوات عجل فرجهم. We chose Surah Fajr for the English Ashra, and we finished the tafsir of the first 20 verses up to yesterday. And today I just want to say the tafsir of the next 2 verses, 2.5 verses in the next 10 minutes, and then I'll transfer to Urdu. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Fajr, describing the Day of Judgment, He says, Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. Nay, on that day, the earth will be crushed. Idha dukkatil ardu dakkan dakka. The rest of the words are just emphasis on the way it will be crushed. There will be an earthquake and everything will be destroyed on earth. And there are many, many verses that describe the Day of Judgment. إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. There are so many verses. There are more than 2,000 verses, probably 2,600 or 700 verses in the Holy Quran. Around 2,700 verses that describe the Day of Judgment, about Qiyamah. Out of just over 6,000 verses, there are 2,700 verses, almost half the verses are about Qiyamah.
And Allah subhanahu wa ta'ala describes that everything will be destroyed. Everything will be destroyed. Kalla idha dukkatil ardu dakkan dakka. What will happen, O Allah? He describes that everything will be destroyed. The trees will fall, the oceans will become smoke. The mountains will become like wool, like cotton. Everything will be destroyed. When you look at this whole world, it seems so strong, but Allah subhanahu wa ta'ala says, but everything will be destroyed. Al-Qari'atu mal-Qari'a wa ma adraka mal-Qari'a yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth. On that day, the human beings will be like moth. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. When you are basically making the wool, when you are putting it through a machine, the way it basically waves around in the air, that's how the whole of the mountain system will become. پہاڑ دھن کی ہوئی اون کی مانند ہوں گے, انسان پتنگوں کی طرح سے ہوں گے, سب کچھ. There are so many verses that describe the day of judgment. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, Kalla idha dukkatil ardu dakkan. Kalla, why does Allah subhanahu wa ta'ala, nay, or these are the translations. When something people do not accept, Allah subhanahu wa ta'ala says, no, you are wrong, it will be this way. That's when he uses the word kalla. اور تمہیں کیا پتا کیا ہوگا, تو اس کے لیے کہتا ہے اللہ کلا کلا سوف تعلمون. تمہیں کیا پتا کہ کیا ہوگا, اس طرح سے ہوگا, تم ان قریب جان جاؤ گے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا, when everything will be crushed. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. And your Lord. Now there are two translations here, one by our Sunni brothers and one by the followers of Ahlul Bayt علیہم السلام. دو ترجمے یہاں پہ, ایک تو جو ہے اہل بیت کے ماننے والوں کا اور ایک ہمارے سنی بھائیوں کا ترجمہ. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. They translated that your Lord and the angels in ranks will come together. اے میرے حبیب, آپ کا رب اور ملائکہ صفوں میں اس دن آئیں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ, if you take it literally, that's the perfect translation. But the followers of Ahlul Bayt do not take the literal translation here. اہل بیت علیہ السلام نے ہم نے منع کیا کہ یہاں لفظی ترجمہ مت لینا. The Imam was asked, امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام, وَعَجِّلْ فَرَجَهُ. He was asked, Mawla, what does it mean that Allah will come? He said, you cannot say that Allah will come or Allah will leave. Yaji bil maji wa bil dhihab. Allah cannot be described by saying that He will come or He will leave. He said, then what do you translate this verse as? وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Your Lord will come. He said, no. وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. The command of your Lord and the angels will come on that day. تمہارے رب کا امر آئے گا, حکم خداوندی آئے گا. There are many verses like that. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. On that day, the faces will be looking at the Lord. Many of the Muslims have translated it literally. بہت سے مسلمانوں نے اس کی بالکل لفظی ترجمہ کر دیا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. سارے چہرے اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. معصوم سے پوچھا گیا, مولا پھر کیا مطلب ہے اس کا, اللہ کی طرف دیکھیں گے نہیں اللہ نظر آ جائے گا؟ کہا نہیں, خدا نہ اس دنیا میں نظر آتا ہے نہ آخرت میں نظر آ سکتا ہے. Lord cannot be seen. Allah cannot be seen. Why not? Mawla, why cannot Allah be seen? He says because vision limits something. دیکھنا محدود کر دیتا ہے. جب میں ادھر دیکھ رہا ہوں اس کا مطلب ہے کوئی شے ادھر ہے, جو ادھر ہے وہ ادھر نہیں ہے. When something is here then he is not in the other. There are 6 directions. جہات 6 ہیں, اوپر ہے, نیچے ہے, دائیں ہے, بائیں ہے, آگے ہے, پیچھے ہے. 6 جہات ہیں. کہ جس طرف دیکھو گے بس پھر ادھر ہی ہے, باقی جہات میں نہیں. اللہ ہر جگہ ہے, جو ہر جگہ ہو وہ نظر نہیں آ سکتا.
آواز زیادہ یہ تو نہیں کر رہی آپ لوگوں کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے. جو ہر جگہ ہو نا, پھر اس کو ایک جہت میں نہیں دیکھا جا سکتا. یو کی ناٹ سی ہم ان ون ڈائریکشن بیکاز ڈائریکشن لمٹس تھنگس. ٹائم اینڈ اسپیس لمٹ تھنگس. ٹائم اینڈ اسپیس, زمان و مکان انسان کو محدود کر, چیزوں کو محدود کر دیتے ہیں. زمان و مکان, ٹائم اینڈ اسپیس لمٹ تھنگس. دیٹس وائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ از آؤٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس. اللہ زمان اور مکان دونوں چیزوں سے باہر ہے, اور نگاہ دیکھنا زمان و مکان سے محدود ہے. میں فلسفے کی بحث ہے بہت آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. اگر پھر بھی نہ سمجھا پاؤں, اگر نہیں سمجھ پا رہے تو بہت مشکل, بہت آسان کر کے میں نے پیش کیا. Time and space limit the things, and seeing something is limited further into time and space to be seen, and Allah subhanahu wa ta'ala is unlimited, therefore he cannot be seen. He said, then what? How do you translate these verses? وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. On that day the faces will be mourning and they will be seeing their Lord. The Masum said, وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ الی رحمت ربہا ناظرہ. They will be looking at Allah, meaning sometimes, when you say to a person, we look at you, meaning we look for the mercy from you. ہم آپ کی طرف نگاہیں بلند کر کے دیکھتے ہیں, یعنی ہم آپ کے کرم کی طرف دیکھتے ہیں. تو کہا, معصوم نے کہا کہ یہاں پہ رحمت الہی مقصود ہے, اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. قرآن کا there are 3 parts of the Quran. امام محمد باقر علیہ السلام سے واجل فرجہم. The Imam علیہ السلام says there are 3 parts of the Holy Quran. One, that anyone who reads, they will understand it. 1/3, anyone who reads. 1/3 تقریباً, ایک حصہ قرآن کا ایسا ہے, 3 حصے ہیں. ایک حصہ ایسا جو کوئی بھی عربی جانتا ہوگا, پڑھے گا, سمجھ لے گا. 1/3, anyone who will read. Second part, the ones who work hard, who strive, who struggle, they will understand. دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو اگر لوگ کوشش کریں گے, محنت کریں گے, وہ سمجھ لیں گے. But there is one part of the Holy Quran only Ahlul Bayt understand. قرآن کا ایک حصہ ایسا ہے جو صرف اہل بیت سمجھ سکتے ہیں, کیوں قرآن رسول خدا پہ نازل ہوا, بس وہ اور ان کی آل ہی سمجھتے ہیں. تو پھر 5ویں امام فرماتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نے, وہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے, حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہے نا, تو بک آف اللہ سفیشینٹ. تو اللہ نے کہا دیکھو میں قرآن سمجھنے میں بھی اہل بیت کا محتاج بنا دوں گا. جب تک اہل بیت کے پاس نہیں ہوگے تب تک قرآن بھی سمجھ نہیں سکو گے. جس نے سب سے پہلے نعرہ لگایا تھا نا کہ کتاب کافی ہے, سب سے زیادہ وہی اہل بیت کے دروازے پہ آیا. واجل فرجہم. بھئی بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ جس نے سب سے پہلے کہا نا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے, اس نے کہا اللہ کی کتاب کافی ہے. امام نے کہا اچھا. کتاب نے کہا میں ہی تجھے بتا دوں گی کہ کافی ہو یا نہیں ہو. بہت پریشانی ہوئی, سب سے پہلے اسی کو خود پریشانی ہوئی. کتاب کافی ہے لیکن کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے. کتاب ان کے لیے کافی ہے جن کے لیے کافی نہیں تھی. انہوں نے سب سے پہلے کہا, انہوں نے کہا کتاب کافی ہے. اس کے بعد پھر بہت پچھتاوا ہوا, ہر بات پہ پوچھا یہ مسئلہ کہاں ہے قرآن کے اندر. قرآن کو اہل بیت سمجھتے ہیں. میں سے پہلے کہ گفتگو جاری رکھوں, ایک تو ہمارے یہاں جب میٹنگ تھی کہ بہرحال ہمارے جو ہمسائے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو اندر بٹھا کے رکھیں, کوشش کریں کہ بچوں کو عادت پڑے. جو بچے آئیں گے مجلس میں بیٹھیں گے تو بچے آداب سیکھیں گے, مجلس میں بیٹھا کیسے جاتا ہے. پہلے مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی, جس کو انگلش اچھی نہیں آتی, اردو اچھی نہیں آتی, ایسا پہلے 20% مجلس سمجھ میں آئے گی, دوسرے دن 25% ہو جائے گی, 30% ہوگی, ایسا مجلس 1 سال 2 سال 3 سال بیٹھیں گے, پھر 80% تک ہونے لگے گی, پھر 90%, 100% تو کسی کو شاید نہ آئے, لیکن جتنے زیادہ ہوتی چلی جائے گی اتنا زیادہ ان کی بچوں کا ادراک بڑھتا چلا جائے گا. ان کو بچوں کو مجلسوں میں بٹھائیں, ان کو باہر کھیلنے کودنے کے لیے مت چھوڑ دیں. مائیں ساتھ میں بٹھائیں, باپ ساتھ میں بٹھائیں, بچوں کو بٹھائیں گے, مجلس خود بخود سمجھ میں آئے گی. دوسرا کہ جب آپ لوگ جا رہے ہوں تو زیادہ شور نہ کریں, ہمسایوں کو اذیت دینا ہمارے لیے مناسب نہیں. یہ نہ ہو کہ ہم سید الشہداء کے مجلس میں آئیں کہ ایک غلط مثال قائم کر کے جائیں کہ کیوں آئے آپ لوگ, مجلس کے لیے آئے تھے, اتنا شور کیوں کر رہے ہیں.
شور نہ کریں باہر. ہمسائے بعض کا ہمارے جو ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں بہت سے کہ جب آپ لوگ باہر نکلتے ہیں 12-1 بجے تو اس وقت ٹھیک ٹھاک ہمارے یہاں شور ہوتا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں کہ ہم سارے کے سارے جہاں جہاں پہ بھی لوگ سن رہے ہیں اپنے ہمسایوں کے لیے بہترین مثال قائم کریں. جب کوئی پوچھے کہ اس طرح سے آپ بہتر انداز سے کیوں پیش آ رہے ہیں تو کہیں کہ ہم حسین ابن علی کی مجلس سے آ رہے ہیں. تو بہترین مثال قائم کریں. تیسرے یہ یہاں کے لیے نہیں ہے, یہاں کے لیے بھی ٹیلی ویژن سے کیونکہ جا رہا ہے, جہاں جہاں پہ لوگ سن رہے ہیں جتنا ہو سکے یہ مجالس, امام بارگاہیں, یہ جتنا کچھ نظام چلتا ہے نا یہ سارا آپ لوگوں کے کنٹریبیوشن سے چلتا ہے. جہاں جہاں مجالس ہو رہی ہیں, یہاں ہو کہیں ہو, یہ ساری مجالس مومنین کے اپنے ہی یہ واحد ایک ذریعہ ہے. یہ مجالس سید الشہداء یہ حکومتوں کے بل بوتے پہ نہیں چلتی ہے. جب ایک جملہ کہوں گا اس کے بعد میں بات کو آگے بڑھا دوں گا. جب مرحوم آیت اللہ سید محسن الامین العاملی جبل عامل کے لبنان کے عالم دین تھے جن کی اعیان الشیعہ کتاب ہے, ان سے کہا کہ یہ کیا بات ہے, مصر کے کچھ علماء نجف آئے ہوئے تھے, کہا کیا بات ہے, یہ کب تک عزاداری ہوگی, ہم نے 10 دن اشرا آپ کا اٹینڈ کیا, اس کے بعد پھر دیکھ رہے ہیں کالے پرچم تو نجف سے کربلا سے نہیں اترے. انہوں نے کہا پورا محرم, کہا ہاں پورا محرم, کہا اس کے بعد ختم, کہا نہیں سفر میں چلتی رہے گی 40 تک, کہا چہلوں کے بعد بس, کہا نہیں آخر سفر تک. کہا یہ 2 مہینے عزاداری کیوں کرتے ہیں آپ لوگ, 2 مہینے مجالس کرتے رہتے کیوں, روکتے کیوں نہیں عاشورے کے بعد. کہا کہ دیکھو ہم یہ مجالس اس لیے نہیں روکتے کہ کہیں تم غدیر کی طرح سے عاشورہ بھی بھلا نہ دو. ہم نے غدیر کو زیادہ نہیں بنایا تھا, تم نے بھلا دیا, اب ہم عاشورے کو اتنا منائیں گے تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ عاشورہ جو ہے نا یہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی حکومت کا کبھی محتاج نہیں رہا, بلکہ حکومتیں چلی ہیں تو عاشورہ کی وجہ سے چلے. آج جہاں پوری دنیا کے اندر نظام دیکھ لیں, آج آپ دیکھیں چاہے وہ لبنان ہو, بحرین ہو, افغانستان ہو, عراق ہو, وہ جو ذکر سید الشہداء کو مٹانا چاہتے تھے نا وہ مٹ گئے سب. کہاں گیا وہ صدام, اس کی قبر کا پتہ نہیں ہے آج. کہاں گئے وہ متوکل, کہاں گئے وہ بنو عباس کے حکمران, بنو امیہ کے حکمران, کہاں ہیں آج. یزید کی قبر کا پتہ معلوم نہیں ہے کسی کو, اور اگر پتہ بھی ہوتا تو لوگ قبر سے اکھاڑ لیتے. مزاج ایسا ہی ہم لوگوں کا, اگر ماننے پہ آتے ہیں تو سر پہ بٹھاتے ہیں, اور روندنے پہ آتے ہیں تو پاؤں میں روند دیتے ہیں. جو حسین ابن علی کو مانتا ہے نا, یہ میں خطابت نہیں کر رہا, عقیدت پیش کر رہا ہوں اپنی, جو حسین ابن علی کو مانتا ہے ہم اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں, بلکہ اپنے آپ کو جو حسین ابن علی کو اپنا آقا و مولا مانے, ہم اپنے آپ کو اس کے قدموں کی خاک سمجھتے ہیں. اور جو حسین کے زداری کا دشمن ہم اسے اپنے پاؤں کی خاک نہیں سمجھتے, تو کچھ نہیں سمجھتے. یہ آج پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے بحرین میں ہو رہا ہو, پاکستان میں ہو رہا ہو, عراق میں ہو رہا ہو, افغانستان میں ہو رہا ہو, وہ کیا سمجھتے ہیں یہ چند بم پھٹیں گے اس کے بعد مجلس رک جائے گی. جب اس وقت جب جناب سید الشہداء کو ابھی شہید کیا گیا تھا, جہاں جہاں بازاروں میں موقع ملتا رہا بیویاں مجلسیں پڑھتی رہیں, جب اس وقت نہیں روکی تو آج کوئی روکنے کی مجال رکھتا ہے. آج پاکستان میں 4.5-5 کروڑ شیعہ ہے, آج کسی کی جرت نہیں ہے. مٹ جائیں گے. یاد رکھیں اگر ٹی وی کے ذریعے سے جا رہا ہے, میں آفیشیلی مجلس علماء کی حیثیت سے جو مسئولیت جو میرے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے, میں اس حیثیت سے ذمہ داری سے ٹیلی ویژن کے ذریعے پیغام پہنچا رہا ہوں. یاد رکھیں سبق سیکھنا ہے تو سیکھ لیجئے. حسنی مبارک جس کے پاس نہ حسن تھا نہ برکت, جس نے 27 سال جناب زینب کے حرم پہ عزاداری روکے رکھی, جو مصر میں بنا رکھا ہے وہاں روکے رکھی. جب اس کو ہٹایا گیا تو وہاں پہ پہلی ہی جو مجلسیں برپا ہوئی ہیں, مصر والے سوال کر رہے ہیں مصر میں اتنا شیعہ تھا, ہمیں خود نہیں پتا تھا. جب اب سے تقریباً 6 سال پہلے 7 سال پہلے, یہ امام بارگاہ 2006 میں ملا تھا, یہ 7واں عشرہ ہے, تو اسی سے پہلے ماہ رمضان میں جب میرا پہلی مرتبہ جب میں بیمار تھا, میرے ایک دوست وہاں پہ مجالس پڑھنے گئے تھے مدینہ میں, پہلی بار عزاداری کو آزاد کیا تھا آل یہود یا آل سعود, آل یہود نہیں, سعود کہہ لیں, یہود کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, آفیشیلی میں کہہ رہا ہوں اس لیے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بڑے ملتے جلتے الفاظ ہیں, بڑا ملتا جلتا کردار ہے دونوں کا, بالکل ایک جیسا کردار ہے. وہ بھی سارے آثار مٹانا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کے, یہ بھی سارے آثار مٹانا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کے. بات پہنچ رہی ہے نا.
تو انہوں نے پہلی مرتبہ میں موجودہ بادشاہ نے کہا تھا کہ ہاں اگر شیعہ آزادی لینا چاہتے ہیں، ہم بھی ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، حقوق دینا چاہتے ہیں. اچھا، انہوں نے کہا ہاں جتنے مدینے میں پورے عربستان میں حجاز میں جو امام بارگاہ بنانا چاہتا ہے بنا لے. تو صرف مدینے میں 26 امام بارگاہیں بنی تھی. اس نے کہا اتنے شیعہ ہیں؟ ہم تو کہتے تھے 2-3% ہوں گے. دوبارہ وہاں پہ ان لوگوں نے مردم شماری کی، پھر انہوں نے ڈکلیئر کیا 17% ہے. کچھ ہمارے شیعوں نے کہا نہیں، شیعوں کے یہاں تقیہ ہوتا ہے، یہ 17% دھوکہ مت کھا لینا، ڈبل ہوں گے. یہی ہوا، انہوں نے اب خود ڈکلیئر کیا، انہوں نے کہا 30% سے زیادہ ہیں اس وقت ہمارے یہاں. ابھی تک کچھ نہیں پتا. 30-40 کروڑ سے زیادہ اس وقت. خود سے یہ جو ناردرن افریقن کنٹریز آزاد ہوئی ہیں، انہوں نے خود فگرز دی ہیں. انہوں نے کہا اس وقت افریقہ کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں شیعہ نہ ہو. ان بنو امیہ بنو عباس کے حکمرانوں کی قبروں پہ ٹھوکر مار کے کہو اٹھ کے دیکھو، جن شیعہ نے حیدر کرار کو حجاج تو مٹانا چاہتا تھا، ذرا دنیا کے اندر جا کے دیکھ، کوئی افریقہ کا ملک نہیں، ساؤتھ امریکہ نہیں، نارتھ امریکہ نہیں، فار ایسٹ سے آسٹریلیا سے شروع کر پوری دنیا کے آخری خطے تک دیکھتا چلا جا، جن کو مٹانا چاہتا تھا آج برسر اقتدار ہر جگہ پہ اعلان کر رہے ہیں کہ حسین زندہ باد ہے، حسین ہر جگہ پہ موجود ہے. مٹ گئے مٹانے والے. جب وہ نہیں مٹا سکے تو میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہوں گا اپنے خام خیالی سے خواب سے اٹھ جاؤ. جو حسین کے ساتھ ٹکرایا ہے نا وہ ہمیشہ مٹ گیا ہے. اگر چاہتے ہو کہ بچ جاؤ تو حسین کے ساتھ مل جاؤ. حضرات یہاں پہ میں آفیشیل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، اس لیے جملہ کہوں گا. کل جہاں پہ میں نے بات کو روکا تھا، میں نے وہاں پہ بات مصائب پہ لے گیا تھا. ہم کیا گواہی دیتے ہیں؟ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں. چھٹے امام کے جملوں کو دہراتے ہیں، زیارت وارثہ ہو، زیارت عاشورہ ہو، جو جملے ہم کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. مولا شہادت تک آپ نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا. مولا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی. کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا تھا شہادت مشاہدے سے ہے، دیکھنے سے ہے. کیا دیکھا؟ اگر بات واضح ہو گئی ہو، جہاں سے مجلس کو چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے متصل ہو رہا ہوں. کیا دیکھا ہم نے جو ہم کہتے ہیں کہ مولا ہم گواہی دیتے ہیں؟ پتہ نہیں توجہ ہے مجمع کی نہیں ہے. کیا دیکھا ہم نے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے حسین آپ نے نماز قائم کی. وہ حماد اہل بیت شہید محسن نقوی نے کہا تھا نا، بچا گیا تجھے سجدہ حسین کا ورنہ، بچا گیا تجھے سجدہ حسین کا ورنہ. نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی. یہ حسین کا ایک سجدہ ہے، اسی لیے ہم گواہی دے رہے ہیں. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی، زکوٰۃ دی. کیسے؟ کیا چیز؟ حضرت سید الشہداء نے دیکھا کہ دنیا فانی ہے. سب کی توجہ چاہوں گا. سید الشہداء نے دیکھا کہ دنیا فانی ہے، بقا صرف خدا کی ذات کو ہے. تو کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں، کیوں نہ میں اللہ میں فنا ہو جاؤں. اب جب تک خدائی رہے گی تب تک حسینیت. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ پورا فلسفہ نچوڑ کے پیش کر رہا ہوں جو زیارتوں کی پوری کتابیں لکھی ہیں. بڑے بڑے بزرگ علماء نے، بڑے بڑے فلاسفہ نے کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے عرفاء نے کتابیں لکھی ہیں. کہتے ہیں فلسفہ یہی ہے سید الشہداء کا. انہوں نے کہا دیکھو فنا فی اللہ ہو جاؤ، اللہ میں فنا تلاش کرو، باقی رہ جاؤ گے. اگر دنیا میں فنا ہو جاؤ گے تو ویسے ہی فنا ہو جاؤ گے. دنیا بھی فانی ہے، تم بھی فانی ہو. توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ؟ تو آج اگر اکاش کہ وہ جو عزاداری کو روکنے والے تھے نا، وہ جو بند باندھ رکھے تھے بنو عباس نے، بنو امیہ نے پہلے، پھر اس کے بعد بنو عباس نے متوکل سے بڑا ظالم نہیں گزرا. یزید کے بعد سب سے زیادہ ظلم متوکل نے کیا. کیا کر سکا؟ عزاداری مٹا لی اس نے، مٹ گیا. آج متوکل کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں ہے. کسی ایک بادشاہ سے کسی نے کہا کہ شاید یہاں دفن تھا، اس نے کہا قبر کھود دو، ہڈیاں نکلی کہ آگ لگا دو. کسی نے بعد میں بتایا اس کی قبر نہیں تھی، اس کے کسی بھائی بند کی تھی.
کہاں ہے آج؟ کہاں ہے وہ بادشاہ؟ کہاں گئے وہ خلفاء جو حسین ابن علی کے آثار مٹانا چاہتے تھے؟ متوکل نے کہا کہ دریائے فرات کو کھود کے لے آؤ، قبر حسین سے گزار دو، شہداء کی قبروں سے گزار دو۔ تاریخ بغداد اٹھا کے دیکھیں، شیعوں نے نہیں لکھی ہے تاریخ بغداد۔ وہ کھودتے گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا پانی مت چھوڑنا، بھی پانی رکا ہوا ہے، باقاعدہ پورا کا پورا ایک نیا انہوں نے دریا کھودنا شروع کیا، قبر سید الشہداء پہ پہنچا دیا، کہا پانی چھوڑ دو۔ جیسے ہی پانی چھوڑا، پانی بڑی تیزی سے بہتا ہوا آیا، جیسے ہی قبر سید الشہداء پہ پہنچا 2 حصوں میں تقسیم ہوا، آگے چلا گیا۔ متوکل آیا، کہا یہ کیا ہوا، یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا، ہم نے تو دریا کھود دیا تھا، قبر پہ لے آئے تھے۔ یہ دریا قبر حسین پہ آنے کے بعد تقسیم ہو گیا، کیسے پھر پرانی حالت پہ پلٹا دو، اگر کہیں شیعوں نے دیکھ لیا ان کا یقین اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ کہاں گئے وہ حسین ابن علی کے؟ کہاں ہے دشمن علی؟ کہاں ہے دشمن حسین؟ مٹ چکے۔ ہوش کے ناخن لے وہ جو دنیا میں عداوت اہل بیت رکھتے ہیں، یہ جملے ہیں آگے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ رات میرے ساتھ بھی سنیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں، میں انشاءاللہ پیش کروں گا کیونکہ گواہی کا لفظ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ اگلی اس کے اندر۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ السلام علیکہ ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، یہ الفاظ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں فلعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ۔ مولا نے 3 گروہوں پہ لعنت کی ہے، 3 گروہوں پہ لعنت ہے۔ پہلا گروہ کون ہے؟ قاتلان حسین کا، اللہم فلعن اللہ امتا قتلت کا، لعنت ہو اللہ کی۔ لعنت کیا مطلب ہے؟ لعنت یعنی بیزاری، لعنت یعنی دوری، صلوات یعنی قرب۔ قرآن میں صلوات کی اور لعنت کی آیات آگے پیچھے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہیٹنگ بند کروا دیں۔ عاجل فرج، یہ ہے صلوات کی آیت جو آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ ہمارے ہاں اہل بیت کے ماننے والوں میں اذان سے پہلے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ فوراً کہتا ہے، یہ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 جس میں آیت تطہیر ہے 33، اس کی آیت، اسی کی آیت نمبر یہ 55 تھی، 55 نمبر آیت جو صلوات کی آیت ہے، اور اس کی اگلی آیت ہے لعن کی آیت، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یعنی مطلب بیزاری، لعنت یعنی بیزاری، کسی سے دوری کا اظہار کرنا۔ میں تمہارے عمل سے بیزار ہوں، میں دوری اختیار کرتا ہوں، اللہ تمہارے عمل سے دور رکھے۔ ہم کفر پہ، کفار پہ، نفاق پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ پروردگار ہمیں دور رکھنا۔ واضح ہے بات؟ تو یہاں پہ 3 گروہوں پہ کہا کہ ان سے بیزاری کا اعلان کرو۔ بیزاری کیا مطلب؟ یعنی نہ دل میں جگہ ہو نہ دماغ میں، جن کے لیے کوئی بھی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے، آپ کی سادہ زبان میں سکھا رہا ہوں، یعنی کوئی نرم گوشہ نہ ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے ذرا؟ مجھے خاموشی سے کچھ نہیں ہوتا، بات منتقل ہونی چاہیے میری۔ یعنی آپ کے دل میں کوئی بھی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے سید الشہداء پہ، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے ظلم کیا، اور یہ سید الشہداء نہیں، سارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے، رسول خدا پہ، امیر المؤمنین پہ، جناب سیدہ، جناب ائمہ اطہار، سب پہ۔ جنہوں نے ان کے قتل میں حصہ لیا ان پہ لعنت، جنہوں نے ان پہ ظلم کیا، فلعن اللہ امتن قتلت، امتن، الفاظ بڑے دقیق ہیں امام کے۔ امام فرما رہے ہیں اس امت پہ لعنت، اس گروہ پہ لعنت، اس دستے پہ لعنت کہ جو حسین کے قتل میں شریک ہوئے تھے۔ فلعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا، اور اس پورے گروہ پہ، دستے پہ لعنت جنہوں نے آپ پہ ظلم کیا۔ یہ دونوں سب پہ واضح ہیں۔ یہ جو تیسرا دستہ ہے نا، اس کی طرف میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، اور لعنت ہو ان پہ کہ جنہوں نے سنا کہ آپ کو قتل کیا گیا یا آپ پہ ظلم کیا گیا، اور وہ اس پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے۔ تاریخ میں کوئی ایسا گروہ نہیں ملتا جنہوں نے یہ اعلان کیا ہو ہم راضی ہیں قتل حسین پہ، اور وہ بیٹھ گئے۔ کوئی ایسا گروہ نہیں ملتا۔ مولا پھر کیا فرما رہے ہیں آپ؟
توجہ ہے؟ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں آپ کہ لعنت ہو ان پہ جنہوں نے سنا. سمعت بذالک فرضیت بہ، یعنی سنا کہ حسین پہ ظلم ہوا، حسین کو قتل کر دیا گیا، حسین کو شہید کر دیا گیا، فرضیت بہ، اور راضی ہو کے بیٹھ گئے. کیا مطلب؟ ان سب پہ لعنت ہو جو راضی ہو کے بیٹھ گئے، یعنی جنہوں نے سنا لیکن اہل بیت کا ساتھ نہیں دیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خاموشی نیم رضا ہے. اہل بیت کے معاملے میں بس ایک ہی چیز صادق ہے، یا آپ اہل بیت کے ساتھ ہیں یا مخالف ہیں، کوئی نیوٹرل نہیں ہوتا. میں واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں؟ اہل بیت کے معاملے میں کوئی نیوٹرل نہیں ہے. جتنے تاریخ میں گزرے نا کہ میں نیوٹرل، اہل بیت نے سب پہ لعنت کی ہے. صلاۃ علی محمد والے محمد. اہل بیت کے معاملے میں کوئی نیوٹرل نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام کی حکمیت کا فیصلہ آیا نا، وقت آیا کہ یہ حضرت علی کے ساتھ ہیں یا پھر معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ. حکمیت کا بڑا مشہور معروف ہے، کس کے ساتھ ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا یا علی ہم لوگ نیوٹرل ہیں. آپ نے کہا پھر اس کا مطلب ہے تم میرے مخالف ہو. انہوں نے کہا کیسے؟ ہم آپ کے مخالف تو ہیں نہیں، تو نیوٹرل ہیں. انہوں نے کہا یا میرے ساتھ ہو یا نہیں ہو. نہیں میں واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں، گلے سے کوئی وہ نہ ہو. یہی امام حسن مجتبی نے کہا یا میرے ساتھ ہو یا نہیں ہو. یہی سید الشہداء کا تھا کہ خبردار نیوٹرل کوئی نہ رہے، ہمارے ساتھ رہو. اگر ساتھ نہیں ہو تو آٹومیٹکلی تم پھر ہمارے مخالف ہو. یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا، جنگ جمل میں یہی ہوا. بہت سے لوگ آئے، انہوں نے کہا یا علی ہم آپ کے معاملے میں نیوٹرل ہیں. آپ نے کہا نہیں، کوئی نیوٹرل نہیں ہے، ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کو. کہاں پھر تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو، بس یہ یاد رکھو، یہ مت کہنا نیوٹرل ہو، تم نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا. امام وقت کے ساتھ نیوٹرل نہیں رہا جاتا. جب ظہور ہوگا نا، یہ مت کہیے گا میں تو نیوٹرل ہوں. نہیں، میں کیوں وضاحت کر رہا ہوں؟ تاکہ بات واضح ہو جائے. امام وقت کے ساتھ ہیں یا پھر نہیں ہیں. ایک سیدھا سادہ سچا اپنے کام سے کام رکھنے والا مسلمان جو کسی بھی کی اچھائی میں برائی میں کبھی کوئی حصہ نہ لے، اسلام کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. نہیں ہے، پتہ نہیں کون کون ہے کون کون نہیں. سیدھا سادہ سچا مسلمان اپنے کام سے کام رکھنے والا، کسی کی اچھائی میں نہیں، برائی میں نہیں، کسی کام میں نہیں، وہ کسی کام کا نہیں، کسی کے ساتھ ہی نہیں ہے. ان کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی. دو افراد میں جھگڑا ہو گیا. انہوں نے کہا بھئی کون حق پہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا؟ انہوں نے کہا میرا مسئلہ یہ ہے. انہوں نے کہا آپ صحیح ہیں. انہوں نے کہا میری تو آپ نے سنی نہیں. انہوں نے کہا آپ سنائیں. انہوں نے کہا میری بات یہ ہے. انہوں نے کہا آپ بھی صحیح ہیں. انہوں نے کہا ہم دونوں میں نزاع ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے تجھے؟ انہوں نے کہا بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. کہا بتا ہم دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ کہا دونوں صحیح ہو. دونوں میں لڑائی ہے، میں کہہ رہا ہوں میرا حق بنتا ہے، یہ غلط ہے. وہ کہہ رہا نہیں میرا حق ہے، یہ غلط ہے. انہوں نے کہا دونوں صحیح ہیں. انہوں نے کہا مولانا دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. کہیں گے آپ بھی صحیح ہیں. تاریخ میں کچھ لوگوں کو یہ بڑا مغالطہ ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں. سبھی صحیح ہیں، سبھی صحیح ہیں. سید الشہداء کے معاملے میں نیوٹرل ہیں. یہ جو مولا تیسرا جملہ کہہ رہے ہیں نا، وہ جو سبھی صحیح ہیں، بات واضح ہو رہی ہے. مولا فرماتے ہیں فمن سمعت بذالک فرضیت بہ، جو سنتے رہے. مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا، کہا کہ دیکھو آج ایک حق ہے اور ایک باطل، آخری زمانے میں ایک حق ہوگا، بہت سے باطل ہوں گے. تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول خدا پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا حق کو پہچاننا. آپ نے کہا نہیں، اس زمانے میں تو اور زیادہ آسان ہوگا. کہا یا رسول خدا آپ کہہ رہے ہیں آج ایک حق ہے ایک باطل، تو آپ کو سب پہچان نہیں پا رہے، سارے آپ کے راستے پہ نہیں ہیں. تو آخری زمانے میں جب ایک حق ہوگا اور اتنے باطل ہوں گے تو اس وقت لوگ اور زیادہ کنفیوز ہوں گے. اور اب تو لوگوں نے confuse.com بنا دی ہے. پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے؟ confuse.com نہ بنیے خدا رہا.
دنیا یعنی آج کل کنفیوژن ایک بالکل ہر چیز لاؤ بالی. ٹیلی ویژن نے تو اتنا بیڑا غرق کیا کہ اس نے انسان کی سوچنے کی صلاحیت کو چھین لیا ہے. پتہ نہیں پہنچ رہے اپنوں کا نہیں شکوہ کر رہا ہوں. سوچنے کی صلاحیت جو چھین لے, کیا مطلب ہے؟ صرف آنکھیں استعمال ہوں اور کان, باقی بت ہے. دماغ کام تھوڑا کر رہا ہے, جسم کام نہیں کر رہا, زبان کام نہیں کر رہی, کچھ نہیں, صرف آنکھیں فیڈ کر رہی ہے. کیا انفارمیشن فیڈ کر رہی ہے. سوچنے کی صلاحیت چھیننے کا نام اسلام ہے, سوچنے کا نام. مجمع ہے کہ نہیں آج؟ اسلام کہتا ہے سوچو, افلا یتدبرون, کیا تدبر نہیں کرتے؟ تفکر, تعقل, عقل, فکر, تدبر, بصیرت. اللہ کہہ رہا ہے جو نہیں رکھتے ان کے دلوں پہ تالے ہیں. تعلق ہی سوچنے سے, اسلام کام ہی سوچنے کا ہے, تدبر کا, تفکر کا. اور بہت سی اعضاء, بہت سی ٹیکنالوجی, بہت سی یہ چیزیں, گیجٹس, ڈیجیٹل ایج, یہ انسان کی سوچنے کی صلاحیت چھین رہی ہے. پتہ نہیں ہے نہیں ہے. پہلے میرا یہ عالم تھا, خدا کی قسم حافظہ عجیب و غریب تھا, کہ کہیں میرے دوست احباب علماء گم ہوتے تھے نا یو کے میں, فون کرتے تھے, میں یہاں کھڑا ہوں, راستہ نہیں پتہ چل رہا امام کا کیسے جاؤں. میں عموماً کہتا تھا وہ ذرا صرف سائن بورڈز بتا دو, ابھی راستہ بتا دوں گا. اب گھر کا راستہ وہ جب تک نیویگیٹر میں نہیں ڈالتے تو گھر نہیں پہنچ پاتے. کیوں؟ سوچنے کی صلاحیت چھین رہی ہے نہیں ہے. جتنا کہا کہ مولا, چھٹے امام سے کہا کہ مولا ہمارا بڑھاپے میں دماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے لوگوں کا, عقل کم ہو جاتی ہے, حافظہ کم ہو جاتا ہے. کہ خبردار, ایسا نہیں ہوتا. حافظہ اپنی معراج پہ ہوتا ہے, عقل اپنی معراج پہ ہوتی ہے بڑھاپے میں. کہ نہیں مولا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا حافظہ بند ہو جاتا ہے, کام نہیں کرتا, دماغ پاگل سے بالکل بے وقوف سے لگتے ہیں. کہ نہیں, وہ اپنے اوپر بڑھاپا مسلط کر لیتے ہیں. وہ خود کہنے لگتے ہیں اب میرا دماغ کام نہیں کرتا, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, میرا دماغ, مجھے حافظہ کام نہیں کرتا. کہ وہ جو سوچ کے مسلط کر لیتے ہیں اس لیے سلو ہو جاتے ہیں. بری تو نہیں لگ رہی؟ اسلام کہتا ہے تفکر, سوچو, تعقل. رسول خدا نے کہا آخری زمانے میں بہت آسان ہوگا, ایک حق اتنے باطل, کہ پھر بھی حق کو پہچان لو گے. کہ کیسے؟ کہ حق کی مثال سورج کی ہے. کہ جب سورج نکلتا ہے نا تو ستارے ہوتے ہیں, نظر نہیں آتے, کیونکہ سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے. کہ میرا بیٹا مہدی سورج سے زیادہ روشن ہوگا, سورج سے زیادہ. سورج سے زیادہ روشن ہوگا. کہ ہم اس کو مانتے ہیں, اہل بیت کا ماننے والا شیعہ وہ ہے. حقیقتاً وہ حق کو پہچانا ہے جو 1400 سال بعد یہ سمجھتا ہو کہ حسین حق پہ تھا, یزید باطل تھا. جو 1400 سال بعد جانتا ہو علی حق پہ تھے, حسین حق پہ. جو اس وقت کا, ابھی بہت سے لوگ جوان, مولانا اگر امام زمانہ کا ظہور ہم پہچانیں کیسے؟ پریشانی کی بات کیا ہے؟ اگر آپ نہیں پہچانیں گے تو اور کون پہچانے گا؟ یہ پریشانی کی بات ہے. خبردار کوئی یہ سوال نہ کیا کرے, پہچانیں گے کیسے؟ شیعہ اسے کہتے ہیں جو 1400 سال بعد پہچان رہا ہے, بغیر دیکھے پہچان رہے ہیں. اور اگر وہی علی کا شیر بیٹا سامنے آئے, کہا کہ خبردار, کہا کہ مولا کیسے پہچانیں گے؟ کہ خبردار, سب سے جاہل وہ ہوگا جو امام وقت سے سوال کرے کو معجزہ دکھاؤ تب مانوں گا. بہت سے ہمارے لوگ کہہ جاتے ہیں میں معجزہ مانگ لوں گا امام سے. پھر آپ سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ جب معجزہ مانگ لیں گے, امام وقت سے معجزہ مانگیں گے. بھئی جو جھوٹے دعوے کریں نا مہدویت کے, اس سے معجزہ مانگو. جو کہتے ہیں میں مہدی, اس سے کو تو معجزہ دکھا. امام کا خود وجود معجزہ ہے. جو دیکھے گا, جہاں سے گزریں گے, روایات کے الفاظ ہیں, کفار دیکھ کے کہیں گے کہ یہی حجت خدا ہے. جب کفار پہچان لیں گے تو آپ اور میں کیوں نہیں پہچانیں گے؟ یہ سوال غلط ہے. پتہ نہیں پہچانیں کہ نہیں, خدا نہ خاصا نہیں, پہچاننے پہ نہیں ہوگا, ساتھ دوں گا کہ نہیں, بس یہ تیار کریں. اسی لیے
تھوڑا تھوڑا سا زحمت کریں گے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جگہ ہے, اگر آپ لوگ جگہ بنائیں گے تو ابھی لوگ باہر کھڑے ہیں, میں تھوڑا سا بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. صلاۃ علی محمد والے محمد, جگہ ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ. پھر بھی باواز بلند صلوات. واجل واجل الفرج. برائے خوشنودی امام زمانہ صلوات. واجل الفرج. میں زیارت وارثہ کے موضوع ختم کرنا چاہتا ہوں, اور وقت جو ہے بہت تیزی سے گزرے چلا جا رہا ہے, اور اب یہ 2-3 مجالس ہیں اور باقی ہیں. اس کے بعد پھر روزہ عاشور, آپ کو پتہ ہے صرف مصائب ہوتے ہیں. شام غریبہ یہاں پہ انشاءاللہ 7 بجے ہوگی ادارے میں, کیونکہ مغرب کے فوراً بعد ہے. دوسری جگہوں پہ بھی مغرب کے فوراً بعد ہے, مغرب عشاء کے فوراً بعد ہو جائے گی 5-6 بجے. میں حضرات یہاں پہ روک کے بات کہوں گا کہ ہم امام زمانہ سے متعلق میں انشاءاللہ پیش کروں گا, شب عاشور پیش کروں گا کچھ مطالب. کبھی کوئی شک نہ کرے, رسول خدا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں بہت زیادہ آسان ہوگا. حق کو پہچاننا بہت آسان ہے کہ بے انتہا بارز اور روشن ہوتا حق. باطل جو ہے اس کو کوئی قرار نہیں ہوتا, باطل کو قرار نہیں ہوتا. جب جناب ابو ذر غفاری سے کہا نا, شام کے حاکم نے کچھ پیسے بھیجے, کہا کہ بھئی ابو ذر جو ہے آ گیا, اس نے 2-3 تقریریں میرے خلاف کر دی ہیں, اچھا خاصا انقلاب برپا ہو گیا, سب مخالف ہو چکے ہیں, اس کو خرید لو باقی سب ختم ہو جائیں گے. توجہ ہے, اس کو کچھ پیسے دے دو. تو وہ پیسے بھیجے, کہا کہ بھئی یہ غلام سے کہا کہ دیکھ اگر تو پیسے دے دے گا نا, کیونکہ ابو ذر آسانی سے بکنے والا نہیں ہے, ابو ذر کو خرید لے تجھے آزاد کر دوں گا. ہر غلام کو آزادی کی بے انتہا چاہت ہوتی تھی. اس نے کہا آزادی مل جائے گی. آیا, آنے کے بعد کہا کہ ابو ذر یہ 5000 سونے کے سکے ہیں تمہارے لیے, رکھ لو. کہا یہ کس کی طرف سے ہیں؟ کہا کہ معاویہ نے بھیجے ہیں. کہا کیوں؟ کہا تمہارے لیے تحفہ. کہا سارے شام والوں کو مل گئے؟ کہ سب شام والوں کو مل گئے؟ کہ نہیں, یہ آپ کے لیے خاص طور سے تحفہ بھیجا ہے. کہ میں اسپیشل گفٹس کا قائل نہیں ہوں. اسے کو سب کو دے تو میں بھی رکھ لوں گا پیسے. اسے کہا اتنا دے گا پھر وہ, میں پاکستان کی کہانی نہیں سنا رہا, پاکستانی حضرات نے کہاں پہنچ لے گا اپنی سوچ میں. تو اس نے کہا کہ نہیں, کردار جہاں سے ملتا وہ ہوگا خود بخود وہیں پہ. حضرات ایک مرتبہ کہا اس نے, کہا کہ سب کو دے دے تو پھر میں لے لوں گا. کہا کہ نہیں, یہ پیسے آپ رکھ لیں, آپ غریب آدمی کا. خبردار غریب مت کہنا, میرے پاس 2 روٹیاں ہیں. توکل کا یہ عالم. کہا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں, ایک آج رات کھا کے سو جاؤں گا, اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری صبح روٹی کھا لوں گا. لیکن علی کا ماننے والا توکل کیسا ہوتا ہے. کہا کہ ابو ذر کب تک یہ 2 روٹیوں پہ چلتے رہو گے؟ دیکھو جگہ جگہ تمہاری ابا کے اندر پیوند لگے ہوئے ہیں, جگہ جگہ سے ابا پھٹی ہوئی ہے, یہ پیسے رکھ لو, نئے کپڑے لے لینا. کہا خبردار, اب تک تو دہراتا رہا, مجھے دوبارہ غریب نہ کہنا. کہا جا جا کے اپنے حاکم کو یہ پیسے دے دے, اسے ان پیسوں کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. غریب میں نہیں, وہ ہے. غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو. جس کے پاس علی کی ولایت نہ ہو وہ فقیر ہوتا ہے, وہ غریب ہوتا ہے. میرے پاس تو علی کی ولایت ہے, مجھ سے امیر کون ہوگا؟ مزاج علی والوں کو کچھ اور ہوتا ہے. حضرات میں یہاں پہ پہنچا ہوں, میں کچھ جملوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد. واجل فرج. اب یہ چادر کے لیے کہہ رہے ہیں, لیکن اب میں جہاں پہ مجلس پہ پہنچ چکا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بعد میں تبرک کے, یعنی جب مجلس ختم ہو جائے گی تو وہیں پہ چادر لگا دیجیے گا, وہیں پہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگ جو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے کر دیں گے. حضرات میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے, یہ جتنے ادارے چلتے ہیں, جو سن رہا ہے, جہاں جہاں اپنے اپنے اداروں کے اندر جو بھی آپ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگا. بی قبول فرمائے اپنے بارگاہ میں. میں مجلس کے اندر ایسی جگہ پہ ہوں کیونکہ اب خود اس سینٹر کا چلانے والا تو کہہ سکتا ہوں, اور جگہوں پہ مشکل ہو جاتا ہے کہنا, تو وہاں پہ ہم روک کے کروا دیتے ہیں. اب یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ جو بھی حصہ لیں گے بعد میں حصہ لے لیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بی قبول فرمائیں گے جو کنٹریبیوٹ کریں گے آپ لوگ. حضرات جو جملے جن پہ میں پہنچا ہوں سب کی توجہ میرے ساتھ رہے. معصوم فرماتے ہیں, کہا کہ دیکھو مشاہدہ, رسول خدا نے کہا دیکھو شہود, مرتبہ شہود کیا ہے, شہادت کا مقام کیا ہے, انسان مشاہدہ کر رہا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے انبیاء اپنی اپنی امتوں پہ گواہ ہیں, شاہد ہیں. اور رسول خدا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اے میرے حبیب سارے انبیاء اپنی امتوں پہ گواہ ہوں گے اور آپ سارے انبیاء پہ گواہ ہوں گے.
رسول خدا سب پہ گواہ ہوں گے، اپنی امت پہ بھی، گزشتہ امتوں پہ بھی، گزشتہ انبیاء پہ بھی۔ تو ہم ایسے ائمہ کے ماننے والے ہیں جو رسول خدا کے وارث ہیں۔ حسین وارث رسول خدا ہیں، رسول خدا شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ بس بھی ایک روایت پیش کر رہا ہوں جو شیعہ سنی سب کتابوں کے اندر آئی ہے، المواعظ حسنہ سے پیش کر رہا ہوں، اور بہت سی کتابوں کے اندر ہے، ہمارے یہاں اصول کافی میں بھی آئی ہے کہ رسول خدا نے کہا سددو صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، ولا ترکعوا قبلی، اور مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو، مجھ سے پہلے رکوع میں مت جایا کرو۔ تو کچھ صحابہ نے کہا یا رسول خدا، جب آپ نماز پڑھے ہوتے ہیں قبلے کی طرف آپ کا رخ ہوتا ہے، ہم پیچھے ہوتے ہیں۔ توجہ، کہ یا رسول خدا آپ کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یہ آپ نے کیوں کہا؟ ولا ترکعوا قبلی، مجھ سے پہلے رکوع مت کیا کرو، کہ انی لاراکم من خلفی کما اراک لکم من قدامی، کہ اے لوگو میں جس طرح سے سامنے سے تمہیں دیکھتا ہوں اسی طرح سے پشت سے بھی دیکھتا ہوں۔ ارا لکم من خلفی، کہ میں پشت بھی اس طرح سے دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ یہ ائمہ کا ایک اعجاز ہے، کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ جو سامنے بیٹھا اس کو پہچان نہ سکے۔ ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے بتا دے، جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا دے کتنا لشکر آ رہا ہے، کتنی بڑی فوج ہے، کتنے میرے ہاتھوں سے مارے جائیں گے، کتنے فرار کریں گے۔ ہم ایسے کو امام مانتے ہیں، ہم ایسوں کو نہیں مانتے جنہیں یہ معلوم نہ ہو کہ سامنے جو رکھا ہے اس کا کیا عالم ہے۔ حضرات یہ شہود ہے، شہادت ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہم ناظر ہیں۔ اب شاید ہم یہ جملے جو دہرا رہے ہیں نا زیارت وارثہ کے اندر، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز قائم کی، آپ کا یہ مقام ہے، آپ کی عظمت ہے، تو یہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ واقعاً شاہد ہیں، اور ہم صرف تبرکن دہرا رہے ہیں۔ جیسا سے ہم لوگ بہت سی عبادات ایسے کرتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صرف امتثال امر کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ جو کچھ ائمہ علیہ السلام نے کیا ویسے بجا لا رہے ہوتے ہیں۔ حقیقتاً وہ ہیں جو اعمال کو انجام دیتے ہیں، ہم ان کی تعظیم ہیں۔ اس کے بعد پھر امام کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ نُورًا فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَالْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَلَمْ تُلْبِسْكَ مِن مُدْلِهِمَّاتِ ثِيَابِهَا۔ مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ حضرات میں اب پہنچا ہوں، اس میں آیا اب زیارت کے جملے پہ پہنچا ہوں، پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں، دوبارہ وہی لفظ شہادت آ رہا ہے۔ امام کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، چھٹے امام فرما رہے ہیں کس کے لیے؟ سید الشہداء کے لیے۔ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ، کنت نورا پہلے ہے کہ آپ نور، ساتھ رہیے گا، پہلے کہا کہ آپ نور ہیں، کہا کہ کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ۔ اسلاب الشامخہ زیارت وارثہ سب علماء جب بھی حرم میں جائیں سب جگہوں پہ لکھی ہے، فقہاء مراجع بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں، جب سب پڑھتے ہیں تو اس کی سندیت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ سب ائمہ کہتے ہیں جب تک زیارت نہ پڑھو اندر مت جانا، بے ادبی ہے۔ تو زیارت پڑھ کے اندر جاتے ہیں۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ زیارت عاشورہ میں بھی ایسے ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور زیارت جامعہ کبیرہ میں تو اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ امام فرماتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ ولم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، جاہلیت کی، کفر کی، نفاق کی نجاست نے آپ کو چھوا تک نہیں۔ بہت بڑا جملہ کہ آدم سے لے کے اب تک کبھی بھی آپ کے اجداد میں کوئی ایسا نہیں آیا کہ جو کافر رہا ہو۔ بہت بڑا جملہ ہے، کبھی کوئی کافر رہا ہوگا کہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، کبھی نجاست، کبھی بھی جاہلیت کی نجاست نے آپ کو چھوا تک نہیں۔ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا ولم تلبسک من مدلہمات ثیابہا، کبھی بھی اس نے اپنا تاریک لباس آپ کو نہیں پہنایا، آپ کو نہیں، آپ کے وہ جو نور منتقل ہوتا رہا۔ مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا، مولا نہج البلاغہ میں یہ جملہ ہے آپ کا کہ جہاں پہ بھی رسول خدا کا شجرہ دو حصوں میں تقسیم ہوا تو جو سب سے اشرف، سب سے افضل، سب سے اکرم، سب سے علم میں زیادہ، تقوی میں، زہد میں زیادہ، جو سب سے اشرف لوگ تھے وہ رسول خدا کے اجداد میں اللہ نے رکھے۔ سب سے یہ ہے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہ پاک رحم کیوں شرط ہے؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ماں کی طرف سے 5 نسلوں تک ان کے لیے حلال زادہ، ان کی ماں کے شجرہ ضروری ہے، 5 نسلوں تک کا۔ کیوں؟ کہ قیمتی شے کو قیمتی ظرف میں رکھا جاتا۔
میں زیادہ کھول کے ممبر کے احترام میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, پہنچ جائیے گا. حضرات مثال کے طور پہ مجھے ایک عام سی چیز رکھنی ہوگی, ایک پلاسٹک بیگ رکھ لوں گا, اس کے اندر عام سی چیز ہے, لے کے چلا جاؤں گا. لیکن اگر مجھے کچھ ہیرے جواہرات رکھنے ہوں گے, سونا رکھنا ہوگا, تو ایک مرتبہ مخمل کا باکس لوں گا, اس کے اوپر سونے کی تاریں لگی ہوں گی, اس میں جواہرات رکھنے ہیں. اللہ نے کہا دیکھو جو کائنات میں سب سے پاک بیبیاں گزری, میں نے ان کا انتخاب کیا اپنے اماموں کی مائیں بننے کے لیے, جو سب سے پاک ہستیاں تھیں, جو پاک نسلوں سے پاک. حضرات اب یہاں پہ چلتے چلے آئیے گا, میں نے ایک جملہ یہاں پہ پیش کرنا اور زحمت کو تمام کر رہا ہوں کہ یہ پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا نور ائمہ علیہ السلام کا پاک سلبوں سے, یہاں تک کہ الہدایہ فی الخلافت والولایہ امام خمینی کی کتاب ہے, اس کے اندر جملہ لکھا ہے اور بہت ہی عظیم جملہ ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد, تھوڑا اگر آگے ہو جائیں گے, پیچھے بالکل جگہ نہیں ہے, ادھر تھوڑی جگہ ہے, اگر آگے آگے تھوڑا سا فرق. پھر بھی بات ہے, بلند صلوات پڑھیں. انشاءاللہ بس اب ہم مجلس کے انشاءاللہ تعالی اختتام پہ آ رہے ہیں, میں اس مسائل پہ آ جاؤں گا. حضرات یہاں پہ تصور کر لیجئے کہ امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں, سب کی توجہ ہے میرے ساتھ. کہا کہ دیکھو پاک رحموں سے پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا. خمینی بدھ شکر نے ایک جملہ لکھا, کیا کہتے ہیں کہ وہ جو نور چلا تھا نا وہاں سے جناب آدم سے, تو کہا وہ 14 معصومین کا نہیں تھا, وہ 13 معصوموں کا نور تھا. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. کہا وہ 14 کا نہیں 13 معصوموں کا نور تھا جو چلتا رہا وہاں سے, جناب آدم سے چلا, جناب عبد المطلب پہ آنے کے بعد وہ نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک نور نبوت تھا, دوسرا نور امامت تھا. نور نبوت جناب عبداللہ کے صلب میں چلا گیا, نور امامت جناب ابو طالب کے. کا ایک نور ایسا تھا کہ جس کے لیے اللہ نے کہا اے میرے حبیب تجھے معراج پہ آنا پڑے گا. کہ معراج مقدمہ ہے ولادت جناب سیدہ کا. معراج معراج مقدمہ ہے ولادت جناب سیدہ کا. کہ وہاں پہ گئے, کہا کہ ایک نور ایسا ہے کہ ہے حبیب خدا آپ کو لے جانا پڑے گا. کہا یہ وہاں پہ کہا جناب عبد المطلب سے 2 حصوں میں نور تقسیم ہوا. نور نبوت جناب عبداللہ کے صلب میں آیا, نور امامت 12 اماموں کا نور, 12 اماموں کا نور جناب ابو طالب کے صلب میں. یہاں پہ خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا, حدیث قدسی ہے, میں معراج پہ گیا تو اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب میں نے اس صلب پہ جہنم کو حرام قرار دیا جس صلب میں آپ رہے, جس صلب میں آپ رہے ان سب پہ جہنم حرام ہے. کہا وَعَلَى بَطْنٍ حَمَلَكَ, اور اس بطن مبارک پہ جہنم حرام ہے جس نے آپ کو اپنے حمل میں رکھا. والا حجرن, اور اس گود پہ جہنم حرام ہے جس نے آپ کو پالا. کہا اس گود پہ جہنم حرام ہے جس نے آپ کو پالا ہے. اور قرآن کے اندر بس 1-2 ایسی ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخاطب کیا کہ علم یجد کا یتیم فآویٰ, میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لیا. سارے مجمع کی توجہ, آیت آپ کی سنی ہوئی ہے, نتیجہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. علم یجد کا یتیم فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ, اے میرے حبیب کہ ہم نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لیا. اس کے بعد ایک جملہ کہا ضالا فہدیٰ, ہمارے بہت سے بھائیوں نے, مسلمان بھائیوں نے ترجمہ کر دیا کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پا کے ہدایت نہیں دی. امام سے پوچھا گیا, چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا ضالا فہدیٰ, یہاں پہ ضال والضالین جمع ہے ضال کی, توجہ ہے. کہا کہ سب نے کہا کہ ضالین ہے, رسول خدا ضال تھے, اللہ نے ہدایت دے دی. کہا جو خود ہی گمراہ تھا وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا. چھٹے امام کی حدیث ہے, کہا کہ جو خود گمراہ رہا ہو وہ دوسروں کو ہدایت کیا دے گا. کوئی مڑ کے کہتے تو خود ہی بت پرستی کرتا رہا, آج ہمیں بتا رہا ہے. بس سب کی توجہ, کہ رسول خدا نے تو بتوں کو توڑنے کے لیے ایسے کا انتخاب کیا جس کی پیشانی پوری زندگی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. کہا یہ سب نے لکھا ہے نا کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم, سب صحابہ سے اللہ راضی ہو. بھائیوں کا فلسفہ یہ کہ صحابہ ہیں رضی اللہ, ایک کے علاوہ وہ ہے کرم اللہ وجہہ.
وہ کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو، لیکن علی ہے کرم اللہ وجہ. ہم کہتے ہیں نہیں علیہ السلام، وہ کہتے ہیں نہیں علی ہے کرم اللہ وجہ. علی کے چہرے پہ اللہ نے کرم کیا. کیا کرم کیا؟ کہ اسلام سے پہلے بھی کبھی علی کی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکی. اب اگر رسول خدا کسی اور سے کہتے بت توڑ دے، اگر بت کی نگاہیں مل جاتی اور کہتا پہلے تو پوجتا رہا آج توڑنے آ گیا. تو رسول خدا نے وہاں پہ انتخاب کیا. کہا کہ دیکھو بس بھائی جملوں کو میں پیش کر رہا ہوں، بہت تیزی سے چل رہا ہوں. کہا اگر رسول خدا معاذ اللہ گمراہ تھے تو اللہ نے ان کو انتخاب کیوں کیا؟ کہا کہ گمراہ نہیں. کہا پھر مولت ترجمہ کیا کیجئے گا؟ فوجدک ضالا فہدا. تو ضال کا ترجمہ کیا ہے؟ کہا کہ ضال کے عربی میں کئی معنی ہیں. ایک گمشدہ چیز کو بھی کہتے ہیں، جیسے حضرت علی نے کہا کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت دانائی علم مومن کی گمشدہ چیز ہے. خذوہ اینما تجدوہ، جہاں پہ پاؤ چاہے کافر کے پاس ہو لے لو، کیونکہ علم تمہاری ہے، علم تمہاری گمشدہ چیز ہے. کہ گمشدہ چیز کو بھی ضال. کہ پھر اور کس معنی میں؟ کہ گمنام کو بھی، گمنام کو بھی ضال کہتے ہیں. فہدا، اللہ نے آپ کو گمنام پایا، پوری کائنات میں شہرت دی. اب ترجمہ اپنے اپنے ایمان کے حساب سے کرتے جائیے، جو ایمان نے اجازت ہے وہی ترجمہ کر لیجئے. کہ کیا کہنا چاہیں گے؟ معاذ اللہ گمراہ کہنا چاہیں گے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب ہم نے آپ کو بے مایا پایا، بے ثروت پایا، ہم نے آپ کو دولت دے دی، ہم نے آپ کو دولت دے دی. جناب خدیجہ نے دولت دی تھی، جناب ابو طالب نے اپنی گود میں پالا تھا. یدید کا یتیم فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پا کے گود لیا. حضرات قرآن میں صرف رسول خدا کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا. کیا کہا؟ قرآن کی آیت ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. اے میرے حبیب جب یہ آپ کنکریاں مارتے نا، جمرات کو حج پہ جاتے ہیں، یہ شیطانوں کنکریاں مارتے ہیں، یہ کنکریاں آپ نہیں مارتے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یہ اللہ کنکریاں مار رہا ہے. یعنی یہ حبیب آپ کا فعل میرا فعل ہے. جب تک فعل کسی کا کام بہت بلند نہ ہو اللہ اپنی طرف نسبت نہیں دیتا. نہیں توجہ میں کی، جب تک کسی کا کردار بہت بلند نہ ہو، کسی کا فعل بہت بلند نہ ہو، اللہ اپنی طرف نسبت نہیں دیتا. اللہ نے کہا میرے حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، یہ اللہ نے کنکریاں ماری ہیں. اب اگر کوئی اتنا بلند ہو کہ اللہ کہ اے ابو طالب یہ تو نے گود نہیں لیا، یہ ہم نے گود لیا ہے. کسی کا فعل اتنا بلند ہو کہ خدا کہے کہ نہیں اتنا بلند کام کیا ہے ابو طالب، تو نے کائنات کی اس عظیم یتیم کو پالا، یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ ہم نے پالا ہے. اے خدیجہ یہ آپ نے اپنی دولت قربان نہیں کی، یہ ہم نے دولت دی ہے. تو کوئی اتنا بلند ایمان میں ہو کہ کل ایمان کا باپ ہو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے یہ اس کا فعل نہیں. میں توجہ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ یہ فعل اس کا نہیں، یہ میرا فعل ہے. حضرات اب آئیں ذرا سورہ رحمان کے اندر. میں نے ایک مرتبہ کئی سال پہلے ادارے کے اندر 9-10 سال پہلے تقریباً مجھے جو یاد پڑتا ہے 2003 کے عشرے کے اندر میں نے جملہ پیش کیا تھا، وہاں سے استعارہ لے رہا ہوں. حضرات سب کی توجہ میرے ساتھ رہے. سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے. ہر سورہ کے مختلف سوروں کے مختلف نام ہیں. سورہ یاسین کو قلب قرآن کہا جاتا ہے. سورہ رحمان کو اس لیے دلہن کہا جاتا ہے کہ جنت کا پورا نقشہ اس سورہ نے کھینچا ہے کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا. محل دیے جائیں گے، حور و غلمان ہوں گے، بہترین خادم ہوں گے، بہترین کھانے ہوں گے، بہترین پھل ہوں گے، بہترین لباس ہوں گے. اللہ نے جنت کا ایسا نقشہ کھینچا. اللہ نے کہا قرآن کی دلہن ہے یہ سورہ. اس کے اندر ایک آیت آئی ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے میرے حبیب آیا احسان کا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کی اور کچھ ہو سکتا ہے؟ بس بھائی دو ہی محسن اسلام تھے، ایک خدیجہ تھی، دوسرے ابو طالب تھے. اللہ نے کہا دیکھو یہ سورہ کو دیکھتے چلے جانا، مماثلت کرتے چلے جانا. سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. اللہ نے کہا اے ابو طالب آپ نے میرے دین پہ احسان کیا، اے خدیجہ آپ نے میرے دین پہ احسان کیا. آپ دونوں کی حیثیت محدود تھی، میری حیثیت لامحدود ہے. آپ کے محدود خزانے میں جو تھا خدیجہ لٹا دیا آپ نے. اے ابو طالب آپ کے محدود خزانے میں جو تھا آپ نے لٹا دیا. اب میرے لامحدود خزانے میں جو سب سے دو قیمتی تھے، ایک تھا علی، دوسرے تھی زہرا. اے خدیجہ زہرا میں نے آپ کو دی، اے ابو طالب علی میں نے آپ کو دیا.
تو ایک مرتبہ آیت نازل، حضرات میں نے بات تمام نہیں کی تھی لیکن آپ کے جذبات، آپ کا ایمان، حضرات جب میں خود پڑھ رہا ہوتا نا، کئی مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ خود اپنے آپ میں نہیں، کہا نہیں، میں جب انوالو ہو کے پڑھتا ہوں، جس طرح سے آپ معراج پہ ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے میں بھی 2-2 میٹر ہوا میں ہوتا ہوں. میری روح یہاں نہیں ہوتی، میں نجف پہنچا ہوا ہوتا ہوں. میرا سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں، اے جنوں، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا مرج البحرین یلتقیان، اے ابو طالب ہم تمہیں علی دیں گے، اے خدیجہ ہم تمہیں فاطمہ دیں گے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. چھٹے امام نے کہا یہ جو 2 سمندر ساتھ چل رہے ہیں یہ علی و فاطمہ ہیں، دونوں کے درمیان میں برزخ رسول خدا. وہ جو 2 پتھر ہیں، ایک سبز دوسرا سرخ، سبز حسن ہے سرخ حسین. میں گھنٹے سے اوپر جا چکا ہوں. یہ ہے مقام جناب، یہ ہے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں. اب سمجھ میں آئی زیارت وارثہ. یہ چھٹے امام نے کہا نا کہ انسان، اسلام نام ہے آداب کا، اسلام نام ہے آداب مینرز کا، اور آداب کی معراج زیارت ہے. جب آپ کو عظمت کا احساس نہیں ہوگا کہ عظمت کیا، تو پھر سلام کرنے میں بے اعتنائی کریں گے، سامنے کھڑے ہیں ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو عظمت کا احساس ہو، کس سے مخاطب ہوں؟ شاید اسی مقام کے لیے کہا نا شاعر نے کہ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں. لذت، دیکھیں اس نے بڑے عجیب انداز ہے، میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں. دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں. کیسے؟ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے. دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے. علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہوں. حضرات کی زیارت وارثہ کی. اس کا مطلب ہے لندن والے بھی سننا پسند کر رہے ہیں. حضرات یہاں پہ 12 سال بعد پیش کر رہا ہوں. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے میں تو بھول بھی گیا تھا آپ کیسا پڑھتے ہیں. مجھے خود بھی بھول گیا تھا کہ آپ اتنا پیارا سنتے ہیں. بہت پیارے انداز سے سن رہے ہیں، حقیقتاً حق ادا کر رہے ہیں سننے کا. میں اگر خون جگر دیتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے کہ مجمع ساتھ میں ہے. حضرات پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے رہے. اور جہاں پہ خداوند متعال نے انتخاب اتنا پاک و پاکیزہ رکھا ہو کہ جہاں پہ اگر نبی کی بیٹی ہو، نبی کی زوجہ ہو، نبی کی بہن ہو جناب سارہ، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، ایک افریقہ میں رہنے والی ہاجرہ ایمان میں زیادہ ہے. کہا کہ نہیں، کیونکہ نبی آخر الزمان کی دادی بننا ہے. کہا میں نے وہ جو معیار قائم کیا ہے نا بلندیوں کا، پاکیزگیوں کا، میں اس کو توڑوں گا نہیں. تو وہاں سے انتخاب ہوتا ہے. حضرات کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھا کہ عرب کے اندر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایران سے جناب شہربانوں کا انتخاب کیا. دیکھا کہ اگر یہاں پہ عرب میں نہیں ہے، ایران میں نہیں ہے، تو جناب سبیکہ خاتون کا انتخاب ہوا نارتھ افریقہ سے، الجزائر سے. جب 12ویں امام کے لیے دیکھا گیا کہ یہاں نہیں ہے، یورپ میں کوئی نرجس خاتون ہے. معیار ایمان ہے. اور وہ خود سے کہتی ہیں، کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جب بعد میں سب نے پوچھا نا، سامرہ پہنچی، کہا مجھے خواب میں ایک بی بی نے بتایا تھا. پاک صلبوں سے پاک رحم میں منتقل ہونا یہ ہے. کہا ایک بی بی نے آ کے کہا میں نے سوال کیا کہ آپ حضرت مریم ہیں؟ کہا نہیں، میں فاطمہ ہوں.
کہا کہ فاطمہ کون ہے؟ کہا نبی آخر الزمان کی بیٹی ہوں۔ کہا کہ آپ میرے خواب میں کیوں آئی ہیں؟ کہا اللہ نے تیرا انتخاب کیا ہے میرے 12ویں بیٹے کی ماں بننے کے لیے۔ نہیں، کتنی اللہ نے وہ معیار رکھا تھا، تب کیسے کیسے انتخاب ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین دو، ایک سبز موتی اور ایک دوسرا سرخ، جس رنگ کا رنگ پسند تھا کہ اگر مدینے میں بھی ماں سے کہیں نا کہ معلی سبتین میں روایت موجود ہے، میں مصاحب کی طرف آ رہا ہوں لیکن ایک واقعہ سنانے کے بعد آؤں گا، کیونکہ میں مصاحب آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا تو لانے پڑتا ہوں، 15 منٹ مجھے کم از کم 10-15 منٹ چاہیے ہوتے ہیں مصاحب کے لیے، اور یہ آخری ایام ہیں، آج 7ویں کی شب ہو چکی ہے، اب مصاحب نہیں ہوں گے تو کب مصاحب ہوں گے؟ اور تاریخ میں واقعہ کربلا سے کوئی بھی زیادہ مظلومیت کا واقعہ نہیں ہے، تو بچپنے کا عالم ہے، سیدہ عالمیان ہیں، جناب سیدہ ہیں، اور حسنین شریفین کریمین دونوں آتے ہیں۔ کا مادر کرام، دیکھیں میں نے کہا نا بچپنے میں بھی عصمت کے درجے سے کم کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، وإلا پھر معصوم نہیں رہتا۔ کا مادر گرامی، سارے صحابہ کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کپڑے سلنے گئے ہیں۔ کہا اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ کہا کہ آپ کے کپڑے بھی خیاط کے پاس، درزی کے پاس ہیں، جو الفاظ ادا کیے تھے۔ اب ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، عید کا دن آ گیا، جو جہنم کے فرشتے کو اللہ نے معمور بنایا اس کا نام ہے مالک، اور جنت کے جو دروازے پہ معمور ہیں نگہبان اس کا نام ہے رضوان جنت۔ دروازے پہ دستک ہوئی، اور ایک مرتبہ معلی سبتین کی روایت آیت اللہ حائری نے لکھا، حائری مازندرانی شیخ محمد مہدی حائری، وہ کہتے ہیں کہ مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، جناب سیدہ نے آواز، من بالباب، دروازے پہ کون ہے؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ حضرات اگر انسان کے پاس کئی عہدے ہوتے ہیں نا، تو جب اسے پوچھا جائے آپ کا عہدہ کیا ہے تو وہ سب سے بڑا عہدہ بتانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ وعدہ کر پائیں کہ نہیں؟ انسان کو جو سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو بتانے میں فخر محسوس کرتا ہے، یہ عہدہ بھی میرے پاس ہے۔ اب اگر رضوان جنت، خاتون جنت کے دروازے پہ آئے اور یہ نہ کہیں میں رضوان جنت آیا ہوں، یعنی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ بی بی زیر لب مسکرانے لگی، سمجھ گئی؟ جیسی جیسی دونوں شہزادوں نے بتایا نا کہ اس رنگ کی پوشاک پسند ہے، اسی بالکل ویسے ہی رنگ۔ اور جناب ختمی مرتبت معلی سبتین میں کیا کہ انتظار کر رہے تھے، کہا کہ شہزادوں چلو میرے ساتھ چلو۔ کہا کہ نانا سب صحابہ کے بچے سواریوں پہ ہیں، کوئی اونٹ پہ کوئی گھوڑے پہ، آپ نے دونوں کاندھوں پہ رکھا۔ جناب سید الشہداء نے جملہ کہا کہ نانا سب کے ہاتھوں میں مہار ہے، آپ نے اپنے امامے کا فوراً بند کھولا۔ کہا بیٹا جہاں کہو گے نا اس طرف جاؤں گا۔ رسالت بتا رہی ہے کہ دیکھو حسین بچپنے میں رسالت کے ساتھ بتاتا ہے کہ دیکھو اسلام اس طرح سے ہے اس گھر کے اندر، یہ کھیل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہ کھیل ہے تو ائمہ علیہ السلام نے خود سے کہا وما خلقنا للعب واللعب، قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں کئی مرتبہ۔ جب کسی نے کہا مولا آپ کھیل رہے، کہا ہمیں کھیلنے کودنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، یہ کھیل نہیں رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں۔ بہت بڑے صحابی نے کہا کہ جملہ کہا کتنی پیاری سواری ہے۔ رسول خدا نے کہا تو سواروں کو نہیں دیکھ رہا؟ تو سواروں کو تو دیکھ کتنے عظیم ہیں۔ ان دونوں کا تعارف کرانے نکلا، اتنی محبت کہاں؟ دونوں کو بے انتہا محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے حسن حسین۔ اور رسول خدا نے بھی بچپنے میں 2 لقب دیے، شبر یا شبر اور شبیر یا شبیر، بچپنے سے دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بے انتہا محبت۔ اور امام حسین اکثر، دونوں امام حسن و حسین دونوں بے انتہا رقیق القلب تھے، جب اکثر رو پڑتے تھے نا تو امام حسن پوچھا کرتے تھے بھیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھیا میں نے اس کو روتے دیکھا تھا تو میں رو رہا ہوں، کسی کو روتے دیکھا تو رو رہے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اے شبیر، بھیا حسین آپ کا بھی مزاج الگ ہے، بہتا ہوا پانی دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، گرتی ہوئی چادریں دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، کسی کو روتا دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، دعا مانگتا دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ عجیب انداز ہے دونوں بھائیوں کا۔ اب جوان ہو گئے ہیں، اب ماں باپ نئی دنیا میں رہے، تو ایک ایسا وقت آیا کہ امام حسین علیہ السلام آئے امام حسن کے پاس۔ میں تمہید باندھ رہا ہوں، بس یہ جملے ختم، آخری جملے پیش کر رہا ہوں، میں مصائب پہ آ گیا۔ ایک مرتبہ روتے ہوئے دیکھا، بس بھئی تھک کے نہ سنیے گا، 7 محرم ہو چکی ہے، آج پانی بند کر دیا سید الشہداء کے، خیام حسینی کا پانی بند ہے۔ ایک مرتبہ جملہ کہا، امام حسین علیہ السلام بے انتہا رو رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ کو دیکھ کے۔ کون سا وقت ہے؟ جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا جا چکا ہے، بہت رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ بھی کیا کر رہے ہیں کہ سب سے
پرسہ لینے کا بیٹھ جاؤ، بات کر رہے ہیں، لیکن امام حسین سے پھر اچانک دیکھا تو ایک جملہ کہا، مقاتل میں آیا ہے، اور عربوں کے ہاں جب مصائب شروع کرتے ہیں تو امام حسن کے اس جملے کو ادا کرتے ہیں. پھر کہا اتبکی علیہ ام ابکی علیک، میرے بھیا تم مجھ پہ رو رہا ہے یا میں تجھ پہ روؤں؟ اے میرے بھائی حسن کیوں رو رہے ہو؟ اے میرے بھیا حسین کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھیا آپ کا کلیجہ نکلتے دیکھا نا، مجھ سے رہا نہ گیا. کہا کہ نہیں، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ کے دن جیسا، روزے عاشور جیسا کسی کا دن نہیں ہوگا. مجھ پہ سب روئیں میرے بھائی، آپ مت رونا. کہا میرے بھیا سب روئیں، آپ مت رونا. کہا کیوں بھیا؟ کہا میں جب آپ کو روتا دیکھتا ہوں نا مجھے ماں یاد آتی ہے، مت روئیے گا مجھ پہ. بہت زیادہ وصیت کریں. آخری جملے سن لیجئے حضرات، میں مصائب پہ آ رہا ہوں. بس ایک مرتبہ ایسا وقت آیا، امام حسن مجتبیٰ بے انتہا کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ سخی. ایک ایسا وقت آیا کہ بھیا حسین ذرا یہ تشت چھپا دو جس میں میرا کلیجہ نکلا ہے. کہا بھیا کیوں؟ کہا کہ میری بہنیں آنے والی ہیں، زینب و ام کلثوم آنے والی، میری بہنوں کی نگاہ نہ پڑے میرے کلیجے پہ. امام حسین نے چھپا دیا. میں جو جملے جس کے سے میں نے آپ کو زحمت دی ہے، یہ تمہید باندھی ہے. روایت کے الفاظ ہیں، اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ 1.5-2 برس کا کہیں سے کھیلتا ہوا آیا، فوراً آ کے باپ کے سینے سے لپٹ گیا. بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، باپ کے سینے پہ سونے کی عادت ہوتی ہے، جیسے جناب سکینہ کی عادت ہے امام حسین کے سینے پہ سونے کی. میں نے خدا قسم یہ الفاظ دیکھے بڑے عجیب و غریب، میں بہت تڑپ رہا تھا کیسے پڑھوں گا. میں بہت ضبط کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں پڑھ سکوں، اگر میں ضبط نہ کر سکوں تو میں مصحف کو روک دوں گا. بس ایک مرتبہ دیکھا کہ 2 برس کا ایک بچہ امام حسن مجتبیٰ کے سینے سے لپٹ گیا. تو کسی ماں نے کہا بیٹا ہٹ جاؤ، بابا کے سینے میں تکلیف ہے. بچے کو سنانا مقصود تھا کہ باپ کو زہر دیا جا چکا. چھوٹے بچے سمجھ نہیں پاتے ہیں. ایک مرتبہ میں حسن مجتبیٰ نے کہا رک جاؤ فروا، میں فروا رک جاؤ، اسے سینے پہ آ لینے دو. ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے پیار شروع کیا، سارے جسم کے بوسے دیتے جاتے ہیں، بہت پیار کرتے جاتے ہیں. کہا فروا جب میرا بھائی حسین کربلا جائے گا نا، قاسم کو ساتھ ضرور بھیجنا، یہ اپنے شوہر کی وصیت یاد رکھنا. اجرکم اللہ. یہ جناب قاسم تھے باپ کے سینے سے. حضرات یہ بڑے دیر سے گزر گئے دن. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں امام مولا حسین کے لیے، مولا آتے بہت دیر سے ہیں، جاتے بہت جلدی ہیں. بھئی سارا عشرہ ختم ہو چکا ہے، 7 محرم گزر چکی ہے. میں سوچ رہا تھا 2 محرم کو جب امام کے خیمے اکھڑوائے تھے نا 2 محرم کو، تو جناب عباس نے امام حسین سے کہا تھا کہ بھیا یہ 1000 کا لشکر ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہاں سے خیمے اکھاڑ لیں، آپ اجازت تو دیجئے، میں 1000 کو دیکھ لوں گا. تو اس وقت امام حسین نے جملہ کہا کہ عباس ہم جنگ شروع نہیں کرنا چاہتے، ابھی خیمے اکھاڑ دو یہاں سے. میدان جنگ میں جہاں سے خیمے اکھاڑے نا وہ پانی جہاں دریا تھا، کیونکہ وہیں پہ گھاس بھی تھی. گھوڑا آدھا سپاہی ہوتا ہے، کہ گھوڑوں کو گھاس نہیں ملے گی، سپاہیوں کو پانی نہیں ملے گا، کوئی جنگ نہیں کر سکے گا. پھر بھی دیکھا کہ سب میں طاقت باقی ہے. تو 7 محرم کو ایک مرتبہ کوئی ملعون کوفے سے آیا، اس نے کہا کہ اے عمر سعد، عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا حسین کا پانی بند کر دو. 7 محرم کا دن صاحب ہر سے رہا نہ گیا. 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. بس بھی اب جو پانی تھا وہ بچوں کے لیے ہی تھا، کسی بڑے کو کچھ نہیں مل رہا تھا. یہاں پہ حسین سیراب کرتے رہتے تھے، اپنی نگاہوں سے سیراب کرتے تھے، اپنی محبت سے سیراب کرتے تھے. مجھے نہیں معلوم رات میں پانی ختم ہوا، دن میں پانی ختم ہوا، آگے بچوں کی سسکیاں شروع ہو گئیں. 8 محرم سے بچے بھی رونے لگیں گے، تڑپنے لگیں گے. 9 محرم کو بےتابی بڑھ جائے گی، 10 کو سب شہید ہو جائیں گے. کیسے پیش کروں؟ بس جب شب عاشور آ گئے، ختم کر رہا ہوں میں مصائب کو. اس کے بعد میں جناب قاسم کی آن میں شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ برداشت کر سکے. کل میں نے جناب اکبر کی شہادت نہیں پڑھی تھی، مجھ سے بہت سو نے کہا مولانا پڑھ دیں. میں پھر بھی دیکھ رہا تھا ہمارے 80-90% جو ہیں جوان آتے ہیں، بہت کم بزرگ ہوتے ہیں. پھر بھی میں دیکھ رہا تھا 1-2 جوان ایسے تھے بےتابی کر رہے تھے، 2-3 جوان تو ایسے تھے بعد تک روتے رہے، بعد میں آ کے گلے مل رہے تھے. میں نے تو ابھی شہادت پڑھی ہی نہیں ہے، آپ یہ چھوڑے چھوڑے جملے سننے کے بعد رو رہے ہیں. میں رو کے ایک جملہ کہوں گا، آپ مصائب سن کے ایسے رو رہے ہیں. میں جملہ کیسے پیش کروں؟ اجرکم اللہ. آپ مصائب سن کے ایسے رو رہے ہیں. آپ پوچھے جناب لیلا سے، اب پوچھے جناب ام فروا سے، پوچھے جناب زینب سے کیوں روتی ہیں.
جب کسی نے پوچھا نا میں سجاد سے مولا کب تک روئیے گا، کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. یعقوب کا ایک یوسف تھا، آنکھوں سے دور ہو گیا تھا، رو رو کے آنکھیں ضائع کر دی تھی. میرے 18 یوسف ایک دن میں مارے گئے، تو مجھ سے پوچھتا ہے میں روتا کیوں ہوں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج بھی ایک ماں کے پرسہ پیش کریں گے. جناب قاسم کی ماں کو میری طرف دیکھیں گے، سارے جوانوں کو ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں گا. ایک رو کے میں جملہ پیش کرتا ہوں، بس آرام آرام سے روئیے گا، میں پڑھوں گا. آج شہادت پڑھنا چاہ رہا ہوں. امام صادق سے کسی نے پوچھا کہ مولا دنیا کی سب سے بڑی لذت کس چیز کا نام ہے؟ سب سے بڑی لذت. کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ انسان کا ایک بیٹا ہو، آنکھوں کے سامنے جوان ہو اور ہمیشہ آنکھوں کے سامنے پھرتا رہے. تو کہا ماں باپ کو اس سے بڑی لذت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی میں جملہ میں کہہ گیا ہوں. کہا ماں باپ کو اس سے بڑی کوئی لذت نہیں کہ جوان بیٹے کو آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہیں. کہا مولا پھر دنیا کی سب سے بڑے مصائب کیا ہیں؟ کہا جب وہی جوان بیٹا ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دے. کہا جب وہ جوان بیٹا مرتا ہے نا ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے، کہا پھر اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں ہے. اب پوچھے جناب لیلا کے دل سے، پوچھے جناب ام فروا کے دل سے. کہ 7 بیویاں خیموں میں بڑا تڑپ کے رو رہی تھی. پہلی کون بی بی تھی؟ کہا بار بار ایک بی بی پکارتی تھی. کہا قاسم سب بیویاں رو رہی ہیں، تمہارے بابا کی وصیت تھی قاسم کو کربلا ضرور لے کے جانا. بیٹا میں تیری دادی کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں تیرے بابا کے سامنے روز قیامت کیسے جاؤں گی، میں کیسے جملے پیش کروں گا. کہا اماں میں بار بار چچا کے سامنے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں چچا جان مجھے اجازت دیجئے، چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، لیکن چچا مجھے اجازت نہیں دیتے. ایک مرتبہ جناب قاسم آئے، آنے کے بعد خیمے کے باہر بیٹھے تھے. میں آج دیکھ رہا تھا بہت سے مقاتل میں صحابہ رحمت میں جملے تھے. جناب قاسم نے، جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ایک مرتبہ دونوں اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں، پیشانی کو گھٹنوں پہ رکھ کے رونے لگتے ہیں. اگر کسی بیوہ عورت کے سامنے اس کا کوئی یتیم بچہ تڑپ کے رونے لگے نا، اس ماں سے رہا نہیں جاتا. ایک مرتبہ کسی بی بی نے آواز سنی کہ کوئی بچہ رو رہا ہے خیموں کے باہر. اب ماں سے رہا نہ گیا. کہا بی بی محسوس ہوتا میرا یتیم ہے. تڑپ کے جناب فرمائی دروازہ کھولا، خیمے کا پردہ ہٹایا. کہا قاسم کیا بات ہے بیٹا، بیٹا کیا بات ہے اس طرح سے تڑپ کے رو رہے ہو؟ کہا اماں چچا اجازت نہیں دیتے. کہا بیٹا آپ کے بابا نے وصیت کی تھی کہ جب قاسم پہ بہت سی مصیبت کا وقت آئے گا نا، بہت بڑا مصائب کا وقت آئے، تو میں نے تعویذ باندھ دیا، تعویذ کھول لینا. اب جناب قاسم نے آنسوؤں کو صاف کیا. ایک مرتبہ تعویذ کھولا. میں آج جملے پڑھ رہا تھا، بہت تڑپ رہا تھا. معالی السبتین میں، روضۃ الشہداء میں، سب جگہ پہ امام حسن مجتبیٰ کی وصیت کے جملے لکھے تھے. کیا جملے؟ میں جملے پڑھوں گا. ایک مرتبہ جناب قاسم نے خط کھولا. خط کا کیا مضمون تھا؟ یا ولدی قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اسی کا بیٹا تیرا مرحوم باپ تجھے وصیت کرتا ہے بے انکا اذا وجدت امک الحسین فی کربلا، اے میرے یتیم بیٹے جب تو اپنے چچا حسین کو کربلا میں تنے تنہا پائے، پیاسا پائے، بالکل اکیلا پائے، تو اے میرے لخت جگر اپنے آپ کو چچا پہ قربان کر دینا. بیٹا اپنے آپ کو چچا پہ قربان کر دینا. ایک جملہ پڑھا جناب قاسم نے، آنسو صاف کر لیے. پھر ایک اور جملہ لکھا تھا، جو جملے میں نے پڑھے معالی سبتین نے. کہا بیٹا اگر میرا بھائی حسین تجھے روکتا رہے نا تو رکنا مت، چچا سے کہنا کہ چچا میں رکنا نہیں چاہتا، میں شہادت کے لیے آیا ہوں. آخری جملے سن لے بس بھئی، آپ میری طرف دیکھیے گا. آئے جناب قاسم بڑی خوشی سے، شہادت بہت بڑا اشتیاق ہے. آئے ایک مرتبہ امام حسین کے سامنے آئے. کہا چچا دیکھیں میرے بابا نے وصیت کی ہے، اب آپ مجھے روک نہیں سکتے، یہ دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا ہے. امام حسین نے خط لیا. ایک مرتبہ روضۃ الشہداء کے الفاظ ہیں، خط پڑھنا شروع کیا، خط کو سینے سے لگایا. کہا ہے میرا مرحوم بھائی، مجھے غربت میں یاد رکھا،
جب سب نے مجھے بلا دیا ایک مرتبہ اپنے دونوں بازو بڑھائے جناب قاسم کے گلے میں ڈالے جناب قاسم نے چچا کے گلے میں باہیں ڈالی دونوں بلند آواز سے رونے لگے فغشی علیہما مقتل کے الفاظ ہے روتے روتے دونوں بے ہوش ہو گئے فغشی علیہما اجرکم اللہ جناب سیدہ کو کہے گا بی بی کہاں کہاں پہ آپ کی اولاد کو ذبح کیا گیا اجرکم اللہ میں نے ختم کر دیا بس ایک مرتبہ بہت تڑپ کے روئے دونوں بہت روئے غشی علیہما روتے روتے بے ہوش ہو کے گر گئے پھر امام حسین علیہ السلام اٹھے آخری جملے سن لیجئے بس بھی شہادت پوری نہیں پڑھوں گا میں روک رہا ہوں آخری جملے سن لیجئے ایک مرتبہ رو کے کہا کہ اے بیٹا قاسم مجھے اپنے بھائی کی ساری اولاد میں سب سے زیادہ تو عزیز تھا بیٹا ابھی تو نے جب بھائی کی وصیت دکھائی نا مجھے میرے بھائی کی ایک وصیت بہت یاد آ رہی ہے کہا چچا میرے بابا نے میرے لیے وصیت کی تھی کہا ہاں بیٹا آپ میرے ساتھ آ جا کہا او جناب زینب سے کہا میری بہن زینب جا میرے بھائیا کا صندوق چی لے کے آنا ابا قبا نکالی کہا میرے بھائی نے کہا تھا حسین جب میرا بیٹا جوان ہو میری ابا قبا پہنا کے دیکھنا میرا بیٹا کیسا لگتا ہے میں کہوں گا مولا حسین جناب ام فروہ سے تو چھپا دے مقتل کے الفاظ ہیں جب امام حسین نے نیا لباس پہنا ہے نا امام حسن نے مجتبیٰ کا لباس پہنایا تو بیبیاں سمجھی جناب قاسم کو دولہا بنا رہے ہیں سب تڑپ کے رونے لگی کہ بھیا یہ کیا کر رہے ہیں کہ میرے بھیا حسن نے وصیت کی تھی میرے بیٹے کو میرا لباس ضرور پہنانا شاید امام کی طرف سے قربانی آخری جملے سن لیجئے بس ایک مرتبہ تیار کیا روایت کے الفاظ ہیں جس طرح سے کفن پہنایا جاتا ہے کفن میں تحت الحنک نکالا جاتا ہے امام حسین نے سفید کپڑا امامے سے نکالا اور جناب قاسم کا ایسے تحت الحنک باندھا جیسے مردوں کو باندھا جاتا ہے جناب ام فروہ نے کہا مولا کیا بات ہے کہ ام فروہ آخری مرتبہ بیٹے سے مل لے یہ بیٹا اب چل کے جا رہا ہے اتمشی برجلے کا الی الموت بیٹا اپنے قدموں سے چل کے کیا موت کی طرف جاؤ گے میں آخری جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا میں کیسے پڑھوں اب میرا کلیجہ نہیں یہاں پہ اجازت دیتا جناب ام فروہ نے ایک مرتبہ دیکھنا شروع کیا سب جوانوں کو زرہ پہنائی جاتی تھی میری جب دیکھیے گا جوانوں کو زرہ پہنائی جاتی تھی تاکہ اگر تیر لگے تو سینے میں نہ جائے تلوار کا وار ہو تو اندر نہ جائے جناب قاسم چھوٹے تھے زرہ بڑی تھی زرہ نہیں پہنائی ایک مرتبہ گود میں لے کے سوار کرایا اب جو زرہ نہیں نہ تھی ایک مرتبہ جب کسی نے قریب سے وار کیا زرہ نہیں تھی فرق جناب قاسم پہ ضربت لگی آواز دی چچا جا میری مدد کرو سارے لشکر نے گھوڑے دوڑائے جناب قاسم گھوڑے سے گرے جب گھوڑے دوڑنے لگے میرے مولا حسین پہنچے ایک مرتبہ آواز دی یا بنیا قاسم او میرے قاسم تو نے مجھے بلایا تھا میں آیا تھا لیکن تیرا لاشا پامال ہو گیا میری طرف دیکھنا میرے مولا نے اپنی ابا زمین پہ بچھائی لاش کے ٹکڑے اٹھائے جناب فروہ نے کہا بی بی زینب میرا 13 برس کا جوان یہ حسین کے کندھے پہ گٹھڑی یا حسین
رچائے مادر آجا جا تجھے سینے سے آجا جا تجھے سینے سے لگائے مادر مہدی قاسم تیرے ہاتھوں میں رچائے مادر کوئی قاصد بھی نہیں ہے جو مدینے جائے کوئی قاصد بھی نہیں ہے جو مدینے جائے کیسے صغرا کو مدینے سے بلائے مادر مہدی قاسم تیرے ہاتھوں میں رچائے مادر خیموں میں آیا لاشا قاسم بھائی حسن کی یاد ستانے لگی زینب نے رو کے لاشا قاسم پہ کی بکا وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ وحسن سارے ماتم کی جناب مولا وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ کل تیرا جگر ٹکڑوں میں بٹا تھا کل تیرا جگر ٹکڑوں میں بٹا تھا آج تیرا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ وحسن سبز قبا جیو قاسمہ وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ آئے دنیا نے تجھ کو چین سے رہنے نہیں دیا دنیا نے تجھ کو چین سے رہنے نہیں دیا تجھ پر ستم ہوا تجھ کو زہر دیا یہ ستم ختم نہ ہوا یہ ظلم چلتے چلتے قاسم تک آ گیا وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ 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 وحسن سبز قبا ماشاءاللہ ہاں تھا چاند فاطمہ کا ستم کی گھٹاؤں میں تھا چاند فاطمہ کا ستم کی گھٹاؤں میں گھر سے چلا جنازہ تو تیروں کی چھاؤں میں مقتل میں تیرا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ ہاں اذن وغا حسین سے جب مل نہیں سکا اذن وغا حسین سے جب مل نہیں سکا تعویذ تیرا ساتھ میں لایا وہ محلقہ تعویذ اپنے ساتھ میں لایا وہ محلقہ شبیر نے دیکھا تو تڑپ کر یہی کہا وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ 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 کل تیرا جگر ٹکڑوں میں بٹا تھا آج تیرا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ قربان تجھ پہ ہے میرے مظلوم تر اخی بیٹے کی تربیت میں کمی کوئی نہ رکھی بیٹے کی تربیت میں کمی کوئی نہ رکھی قربان تجھ پہ ہے میرے مظلوم تر اخی بیٹے کی تربیت میں کمی کوئی نہ رکھی اکبر سے پہلے شہ پہ قربان ہو گیا وحسن سبز قبا بے خطا قاسمہ وحسن سبز قبا
خطا قاسمہ حسن سبز کباب خطا قاسمہ جزاک اللہ حسن سبز کباب بخطا قاسمہ حسن سبز کباب خطا قاسمہ کل تیرا جگر ٹکڑوں میں بٹا تھا کل تیرا جگر ٹکڑوں میں بٹا تھا آج تیرا قاسم ٹکڑوں میں بٹ گیا وہ حسن سبز کباب خطا قاسمہ ہائے پامال ہوا قاسم دولہا خیموں میں بپا کوہرام ہوا پامال ہوا قاسم دولہا خیموں میں بپا کوہرام ہوا پامال ہوا قاسم جو خیموں سارے مل کر نام مولا پڑھیے ہوا پامال ہوا قاسم دولہا خیموں میں بپا کوہرام ہوا ہاتھوں میں اٹھا کر ایک گٹھری اس طرح شہیدی آتے ہیں چہرے پہ عجب ویرانی ہے اور خاک پہ گرتے جاتے ہیں ایک ہاتھ میں ہے تعویذ حسن ایک ہاتھ میں قاسم کا لاشا پامال ہوا قاسم دولہا خیموں میں بپا کوہرام ہوا پامال ہوا قاسم دولہا خیموں میں بپا کوہرام ہوا پامال ہوا قاسم دولہا خیموں میں بپا کوہرام ہوا ہے شور قیامت خیموں میں ہر سمت ہے ماتم اور نوحہ بالوں میں خاک ہے کبرا کے اور سر پہ پڑی ہے شال عزا ایک رات کی بیاہی روتی ہے ایک رات کی بیاہی روتی ہے ایک رات کا دولہا قتل ہوا پامال ہوا قاسم دولہا خیموں میں بپا کوہرام ہوا پامال ہوا قاسم دولہا خیموں میں بپا کوہرام رام ہوا پامال ہوا قاسم دولہا خیموں میں بپا کوہرام ہوا ٹکڑوں میں بٹا ہے یوں لاشا جس طرح سے بکھرا ہوا صحرا بھر سکتا نہیں مرہم بھی سے یہ زخم جگر پر ہے گہرا فروا پہ قیامت ٹوٹی ہے کرتی ہے وہ رو رو کر نوحہ پامال ہوا قاسم دولہا خیموں میں بپا کوہرام ہوا پامال ہوا قاسم دولہا خیموں میں بپا کوہرام ہوا ہاں قسمت نے دکھایا یہ دن بھی قسمت نے دکھایا یہ دن بھی زینب کے لبوں پر ہے یہ فغاں دولہا کے لہو کی مہندی سے کبرا کے رنگے ہیں ہاتھ یہاں یہ بیوہ ہوئی ایک شب کی دلہن یہ بیوہ ہوئی ایک شب کی دلہن یوں لوٹ گئی اس کی دنیا پامال ہوا قاسم دولہا خیموں میں بپا کوہرام ہوا پامال ہوا قاسم دولہا خیموں میں بپا کوہرام ہوا فرحان میرے اشکوں سے رواں فرحان میری آنکھوں سے رواں فرحان میری آنکھوں سے رواں اشکوں کا سمندر ہے غم میں مظہر کا قلم خون رونے لگا مصروف ہے دل بھی ماتم میں کرتے ہیں بکا سب اہل عزا ہے ایک صدا صدوا ویلا قاسم دولہا 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 پامال جفا قاسم
قاسم اے ابن حسن قاسم بے جرم و خطا قاسم بے جرم و خطا قاسم اے ابن حسن قاسم پامال جفا قاسم اے ابن حسن قاسم پامال جفا قاسم اے ابن حسن قاسم لڑنے کی اجازت جب تم لے کے چلے گھر سے آنسو شہ والا کی آنکھوں سے بہت برسے بس اتنا کہا قاسم بس اتنا کہا قاسم اے ابن حسن قاسم پامال جفا قاسم اے ابن حسن قاسم پامال جفا قاسم اے ابن حسن قاسم پیاسے تھے کئی دن سے گرمی کے زمانے میں آمادہ رہے پھر بھی گردن کو کٹانے میں تھی ایسی فغا قاسم تھی ایسی فغا قاسم اے ابن حسن قاسم پامال جفا قاسم اے ابن حسن قاسم پامال جفا قاسم اے ابن حسن قاسم چنتے تھے شہ والا جب لاش سے ٹکڑوں کو یوں لگتا تھا چنتے ہیں میدان سے پھولوں کو دل ڈوب گیا قاسم دل ڈوب گیا قاسم اے ابن حسن قاسم پامال جفا قاسم اے ابن حسن قاسم پامال جفا قاسم اے ابن حسن قاسم کیا خون کی مہندی تھی بارات یہ کیسی تھی صحرا تو نہیں دیکھا نوحے کی صدا گونجی تو قتل ہوا قاسم تو قتل ہوا قاسم اے ابن حسن قاسم پامال جفا قاسم اے ابن حسن قاسم پامال جفا قاسم اے ابن حسن قاسم ایک شب کی دلہن بیوہ مقتول ہوا دولہا پھولوں نے کیا ماتم کلیوں نے پڑا نوحہ صحرا نہ بندہ قاسم صحرا نہ بندہ قاسم اے ابن حسن قاسم پامال جفا قاسم اے ابن حسن قاسم پامال جفا قاسم اے ابن حسن قاسم ایک شب کی دلہن بیوہ مقتول ہوا دولہا پھولوں نے کیا ماتم کلیوں نے پڑا نوحہ صحرا نہ بندہ قاسم صحرا نہ بندہ قاسم اے ابن حسن قاسم پامال جفا قاسم